بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نوح علیہ السلام کا سارا واقعہ چلتا چلا جا رہا ہے، اس کے اندر پیچھے سارا کچھ جو بھی نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بھی تبلیغ کی ان لوگوں کے لیے، انہوں نے نہیں مانا، اور وہ سارے کے سارے معاملات جو تھے وہ ہو چکے وہاں پہ۔ اس کے بعد اب اللہ تعالیٰ کا فیصلہ آ رہا ہے یہاں پہ رکو نمبر 4 میں۔ نوح علیہ السلام پر وحی کی گئی کہ تمہاری قوم میں سے جو لوگ بس ایمان لا چکے ہیں وہی ایمان لانے والے تھے، اس کے علاوہ کوئی نہیں اب ماننے والا، تو ان کے کرتوتوں پر اب تم غم کرنا چھوڑ دو۔ یعنی جتنے لوگ ایمان لے آئے ہیں بس وہی لے کے آئیں گے، اس کے علاوہ مزید اب کوئی بھی ایمان نہیں لے کے آئے گا، تو ان کے بارے میں نہ پریشان ہو، ان کے بارے میں جو ہے وہ نہ سوچو اتنا زیادہ کہ ان کے ساتھ اب کیا ہوگا۔ تو ان کے کرتوتوں پر غم کرنا چھوڑ دو اور ہماری نگرانی میں ہمارے حکم کے مطابق جو ہے وہ ایک کشتی بنانی سٹارٹ کر دو۔ اب ظاہر بات ہے نبی جو نوح علیہ السلام تھے، انہوں نے زندگی میں دنیا میں سب سے پہلی کشتی نوح علیہ السلام نے بنائی تھی۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اللہ تعالیٰ نے ان کو گائیڈ کیا کہ کس طرح سے جو ہے وہ کشتی جو ہے وہ پانی کے اوپر چلے گی، اور ظاہر سی بات ہے یہ جو علاقہ تھا یہ پانی سے بہت دور تھا، تو ان کو سمجھ میں نہیں تھا ان لوگوں کو کہ یہ کیا بنا رہا ہے اور یہ کس طرح سے یہ کام کرے گی۔ وہ پہلی کشتی تھی ظاہر سی بات ہے، تو اس وجہ سے انہوں نے اس بات پہ بھی مذاق اڑانا شروع کر دیا کہ پہلے جو ہے وہ ابھی دین کی باتیں کرنے لگا تھا یہ بندہ، اور اب جو ہے وہ ایک عجیب سی کوئی چیز بنانے لگا تو اب بڑھئی بھی بن گیا ہے، اب جو ہے وہ ایک طرح سے لکڑی کا کام کرنے لگا، تو یہ کیا چل رہا ہے؟ ٹھیک ہے، تو ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ہو کیا رہا ہے۔ تو پھر ایک کشتی بنانا شروع کرو، اور دیکھو جن لوگوں نے ظلم کیا ہے ان کے حق میں مجھ سے کوئی سفارش نہ کرنا، ان کے بارے میں آ کے مجھے نہ کہنا کہ یا اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے دیں، ان کو جو ہے ابھی تھوڑی سی اور مہلت دے دیں، بس بہت ہو چکا۔ 950 سال جو ہے نوح علیہ السلام نے تبلیغ کی تھی، ہمیں پتہ ہے، ٹھیک ہے، 950 سال کی تبلیغ کے بعد بھی جو ہے وہ لوگ ایمان نہیں لے کے آئے تھے، بہت ہی کم لوگ تھے۔ ہم نے کل پڑھا تھا تقریباً 80 لوگ تھے جو کہ اس کشتی میں سوار تھے، پوری بستی کے اندر سے صرف 80 لوگ 950 سال کے بعد ایمان لے کے آئے تھے، اور اس میں نوح علیہ السلام کا اپنا بیٹا بھی نہیں تھا۔ سوچیں لوگوں کے مطلب انبیاء کے جو بیٹے تھے وہ بھی ان میں شامل نہیں تھے، تو کتنی ایک سمجھ لیں کہ ان کے دل پہ کتنا بوجھ گزرتا ہوگا اس چیز کے اندر سے کہ بیٹے بھی نہیں مانتے اور بیویاں بھی بعض اوقات نہیں مانی۔ اچھا آگے چلتے ہیں۔ یہ سارے کے سارے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا اب ڈوبنے والے ہیں۔ نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے تھے اور ان کی قوم کے سرداروں میں سے جو کوئی اس کے پاس سے گزرتا تھا وہ اس کا مذاق اڑاتا تھا۔ اس نے کہا کہ تم اب ہم پر ہنستے ہو نا، اس بات پہ تم ہم پہ ہنس رہے ہو کہ ہم یہاں پہ کشتی بنا رہے ہیں، یا پھر ظاہر ایک بہت بڑی کشتی چاہیے تھی، اس میں سارے کے سارے جو ہے وہ جانور بھی آئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ سارے جانوروں کا بھی ایک ایک جوڑا رکھ لو، باقی سب کے سب تباہ ہو جائیں گے جو دنیا میں رہ جائیں گے۔ تو اب اگر تم ہم پر ہنستے ہو تو ہم بھی تم پر ایک دن ہنسیں گے، ایک دن آنے والا ہے، وہ اتنا دور نہیں رہ گیا ہوا، وہ دن آنے والا ہے جس کا تم سمجھتے ہو کہ کبھی آئے گا نہیں، وہ دن اب سر کے اوپر کھڑا ہوا ہے، تو اس دن ہم تم پر ہنسیں گے، اور عنقریب تمہیں خود پتہ چل جائے گا کہ کس پر وہ عذاب آتا ہے جو اسے ذلیل و خوار کر دے گا، رسوا کر دے گا، اور کس پر وہ بلا ٹوٹ پڑتی ہے جو ٹالے نہیں ٹلے گی، جو مرضی کر لے اس دن وہ دن نہیں ٹلے گا۔ خیر ان کو تو یہ لگا ہوگا کہ ابھی بھی جو ہے وہ ایک طرح سے ہمیں دھمکیاں ہی لگا رہے ہیں جس طرح ہمیشہ سے لگاتے آئے ہیں، انہوں نے ہر مذاق میں اڑایا اس پوری کی پوری بات کو۔ اچھا آگے چلتے ہیں۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جو پیچھے اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام سے یہ بات کی کہ ان کے کرتوتوں پر غم کرنا چھوڑ دو ان کو، ٹھیک ہے، ان کے بارے میں تمہارا دل جو پریشان نہیں ہونا چاہیے، اب ہدایت پہ نہیں آئیں گے، جنہوں نے آگے آنا تھا وہ آ چکے ہیں۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو مومن کا دل ہوتا ہے وہ ہمیشہ نرم رہتا ہے لوگوں کے لیے، چاہے کتنے زیادہ مذاق اڑا رہے ہوں لوگ، کتنا زیادہ جو ہے وہ لوگ اس کے لیے اس کو تنگ کر رہے ہوں، اس کے دشمن بن کے بیٹھے ہوں، اپنے دشمنوں کے لیے بھی سمجھ لیں کہ اس کا دل نرم رہتا ہے۔ اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ وہ مومن جو لوگوں کے درمیان میں مل جل کے رہتا ہے، ظاہری بات ہے جو مل جل کے رہے گا وہی تکلیف اٹھائے گا نا، جس کا آپس میں تعلق ہوگا، جو ایک خیر خواہی کی کوشش کرے گا، جو ایسا ہوگا کہ کہے گا کہ سارے بھاڑ میں جائیں، میں ادھر اکیلا اور یہ میری اپنی دنیا ہے اور اس سے میرا کسی سے کوئی تعلق نہیں ہے بس، ٹھیک ہے، دونوں میں فرق ہے۔ جو ساتھ مل جل کے رہ رہے ہیں ان کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ مومن جو لوگوں میں مل جل کے رہتا ہے اور ان کی اذیتوں پر صبر کرتا ہے، ظاہر سی بات ہے جب لوگوں کے درمیان میں رہیں گے ان کی کوئی باتیں بھی بری لگیں گی، ان کی کچھ معاملات ہوں گے اس طرح کے جس میں وہ آپ کو ایسی باتیں کہہ دیں گے یا جس میں نہیں بھی کہیں گے وہ بری لگ سکتی ہیں باتیں، تو اجر کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا کہ اس مومن سے بہتر ہے جو لوگوں میں نہیں رہتا اور ان کی اذیتوں پر صبر نہیں کرتا، یعنی چھوڑ دیتا ہے، وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں نے بتانا میرا فرض تھا، میں نے ایک دفعہ بتا دیا، اب اس کے بعد جو ہے وہ میرا کوئی مسئلہ نہیں ہے، یا بتاتے بھی نہیں ہے کہ ان لوگوں کو تو بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، یہ تو اپنے آپ کو ہی پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ان سے تو کوئی بات کرنا بھی فضول ہے، انہوں نے تو سننا ہی نہیں ہے، ان کو رہنے تو ان کے اپنے حال پہ، ٹھیک ہے۔ وہ کسی بھی نبی نے جو ہے وہ کہ خیر خواہی کا لوگوں کی کام نہیں چھوڑ دیا تھا۔ اب آپ نوح علیہ السلام کو دیکھیں کہ 950 سال تک وہ ایک ہی بات، ایک ہی طریقہ بار بار لوگوں کو کبھی کسی طریقے سے کبھی کسی طریقے سے کرتے رہے ہیں، لیکن پھر بھی 950 سال بھی ان کا دل سخت نہیں ہوا اس بات کے اوپر کہ نہیں بس ٹھیک ہے میں نے بہت کر لیا۔ ہم 2 دفعہ کہتے ہیں، ہم سے تیسری دفعہ کہا نہیں جاتا، ہم کہتے ہیں بس ٹھیک ہے ہم کیا کریں، کتنی دفعہ کہیں، اب ان لوگوں کو خود ہی سمجھ نہیں آ رہی، اللہ ہی نہیں چاہتا ان کو ہدایت دے، اللہ یہ تو ہے ہی کافر، ان کو تو کبھی ہدایت مل نہیں سکتی۔ اتنی بڑی بڑی باتیں لوگوں کے بارے میں کہہ دیتے ہیں کہ 2 دن کے بعد، صرف 2 دن کے بعد، اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے کہہ رہے ہیں
ہیں کہ 950 سال بھی تم پریشان نہ ہو، اب تم پریشان نہ ہو، بہت ہو گیا، اب ایک حد ہوتی ہے ایک چیز کی، ٹھیک ہے. تو ہمیں اپنے چیزوں کو سوچنا چاہیے کہ ہم کتنا زیادہ لوگوں کو جو ہے وہ کتنے خیر خواہ ہیں لوگوں کے. اچھا خیر کیا ہوا کہ جب ہمارا حکم آ گیا، عذاب کا حکم آ گیا، وہ دن آ گیا کہ جس دن جو ہے وہ عذاب آنا تھا، تو زمین ابل پڑی، زمین کا تندور ابل پڑا، یعنی زمین نے اپنا سارا پانی باہر اگلنا شروع کر دیا. کچھ روایات کے مطابق یہ بھی ہے کہ ایک تندور تھا زمین کے اندر، اس کے اندر سے جو ہے وہ نیچے اس کا چشمہ پھوٹ پڑا تھا اور وہاں سے یہ سلسلہ شروع ہوا تھا. لیکن اس کا جو عام مطلب ہے وہ یہ بھی ہے کہ زمین نے اپنا پانی اگلنا شروع کر دیا سارا کا سارا. تو ہم نے کہا ہر قسم کے جانوروں کا ایک جوڑا جو ہے وہ کشتی میں رکھ لو، یعنی کہ ایک مرد اور ایک عورت، ایک میل اور فیمیل جوڑا جو ہے وہ اس کو کشتی میں رکھ لیا جائے، ہر قسم کے جانور کا، اپنے گھر والوں کو بھی، سوائے ان سارے لوگوں کے جن کی نشاندہی پہلے ہی کی جا چکی ہے، جو کہ تم لوگوں میں سے نہیں ہے، ان کا تعلق نہیں ہے تم سے، تو اس میں سوار کرا دو، اور لوگوں کو بھی بٹھا لو جو کہ ایمان لے کے آ چکے ہیں. اور تھوڑے ہی وہ لوگ تھے جو نوح علیہ السلام کے ساتھ ایمان لائے تھے، یعنی ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں 950 سال کی تبلیغ کے بعد صرف 80 لوگ تھے یا اس سے بھی کم تھے جو کہ ایمان لے کے آئے تھے پوری بستی کے اندر سے. تو نوح علیہ السلام نے کہا سوار ہو جاؤ، اس میں اللہ کے نام سے ہے، یہ اس کا چلنا بھی اور اس کا ٹھہرنا بھی، میرا رب بڑا ہی غفور و رحیم ہے. تو بات یہ ہے کہ سارے نبی جو تھے ہر چیز کرنے سے پہلے، ہر کام کرنے سے پہلے، گاڑی میں ہم سوار ہوتے ہیں یا کشتی میں سوار ہوتے ہیں، جہاں پہ جو بھی کام کرتے ہیں اس کے اوپر اللہ کا نام پڑھ لینا چاہیے، ٹھیک ہے. جیسے دروازے بند کرتے ہیں اس کے اوپر بھی اللہ کا نام پڑھنا چاہیے، کیونکہ اس سے کیا ہوتا ہے کہ شیطان اس دروازے کو کھول نہیں سکتا جس کو اللہ کا نام پڑھ کے بند کیا گیا ہو، ٹھیک ہے. اسی طرح ہم گھر میں داخل ہوتے ہیں، اگر ہم بسم اللہ پڑھ کے گھر میں داخل ہوتے ہیں تو اس گھر میں شیطان نہیں آ سکتا. تو ہماری اپنی حفاظت ہے، ہمارے اپنے لیے جو ہے وہ برکتیں نازل ہوتی ہے. تو ہمیں اس چیز کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم جو کھڑکیاں دروازے بند کر رہے ہوتے ہیں رات کو سوتے ہوئے، لائٹ بند کر رہے ہیں، کچھ بھی معاملہ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے لیے جو ہے وہ بسم اللہ پڑھ کے کریں، وہ برکت ہو جاتی ہے ہمارے لیے. شیطان اس کے اندر نہیں آ سکتا اس چیز کے جس کو بسم اللہ پڑھ کے بند کیا جائے. اچھا آگے چلتے ہیں. کشتی ان لوگوں کو لیے چلی جا رہی تھی، بہت زیادہ پانی ہو گیا نا، اب ظاہر بات ہے ایک تندور تو ابلا، لیکن اس کے بعد اتنا سارا پانی پوری دنیا کے اندر پھیل گیا کہ وہ کشتی میں لیے چلے جا رہی تھی. اور ایک موج اتنی اونچی تھی، ایک لہر اتنی اونچی تھی کہ جیسے کوئی پہاڑ ہوتا ہے، اتنی اونچی جو موجیں تھی وہ چل رہی تھی. نوح علیہ السلام کا بیٹا دور فاصلے کے اوپر کھڑا ہوا تھا. نوح علیہ السلام نے اس کو پکار کر کہا بیٹا ہمارے ساتھ سوار ہو جا. یعنی کتنی محبت ہوگی نا، ایک باپ کے دل میں کتنی محبت ہوتی ہے اپنی اولاد کے لیے، اور بیٹے کے لیے مطلب ان کو کتنا پیار ہوگا اس سے کہ اپنے سامنے اس کو ڈوبتا ہوا دیکھ رہے ہیں، پتہ ہے اللہ کے حکم سے آج کوئی نہیں بچ سکتا، لیکن بیٹے کو لگ رہا ہے نہیں میں تو بچ جاؤں گا کسی طریقے سے. تو کس طرح اس کی خیر خواہی کریں. دیکھیں تو کہنے ہیں کہ نوح علیہ السلام نے پکار کر کہا بیٹا ہمارے ساتھ سوار ہو جا، کافروں کے ساتھ نہ رہ. لیکن اس کی دوستیاں کیونکہ کافروں کے ساتھ تھی، ساری زندگی اس نے کافروں کے ساتھ گزاری، تو موت بھی کافروں کے ساتھ ہی ہونی تھی پھر، ٹھیک ہے. تو مطلب یہ وہی والی بات ہے کہ ساری زندگی میں جس کے ساتھ ہماری ساتھ ہمدردیاں ہوتی ہیں نا، ساری زندگی میں جس کو ہم فالو کرتے ہیں، موت بھی وہیں آتی ہے، قیامت والے دن بھی اسی کے ساتھ کھڑے کیے جائیں گے. اینڈ ٹائم پہ جو ہے وہ ایمان نہیں لایا جا سکتا عذاب کو سامنے دیکھ کے. تو اس کے ساتھ بھی یہی ہوا کہ بیٹا ہمارے ساتھ سوار ہو جا، کافروں کے ساتھ نہ رہ. اس نے پلٹ کر جواب دیا کہ میں، اس کو اپنے باپ پہ یقین نہیں ہے. اس نے کیا کہا کہ میں ابھی ایک پہاڑ کے اوپر چڑھ جاؤں گا جو مجھے پانی سے بچا لے گا. اس کو لگا پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. نوح علیہ السلام نے کہا کہ آج کوئی چیز اللہ کے حکم سے بچانے والی نہیں ہے سوائے اس کے کہ جسے اللہ ہی بچا لے، جس پہ اللہ ہی رحم کر دے صرف وہ بچ سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں بچے گا. جس مرضی دنیا کے وسیلے کے اوپر چلے جاؤ، ہم دنیا پہ بھروسہ کرتے ہیں نا کہ ہمارے پاس اتنے مضبوط گھر ہیں، ہمارے پاس آج تو یہ ٹیکنالوجی ہے، وہ ٹیکنالوجی، آج تو ہم پہ عذاب نہیں آ سکتا. تو اللہ تعالیٰ کے پاس تو اور بھی زیادہ بڑے وسیلے ہیں، اللہ تعالیٰ جس چیز سے چاہے عذاب لے کے آ جائے ہم پہ، ہمیں تو پتہ بھی نہیں ہے ان چیزوں کا. تو پھر کیا ہے کہ اتنے میں ایک موج، ایک لہر جو ہے وہ اتنی بڑی آئی کہ دونوں کے درمیان میں حائل ہو گئی اور وہ بھی ڈوبنے والوں میں شامل ہو گیا. یہی بات کرتے کرتے وہ ابھی یہ بات ہی کر رہا تھا کہ میں جو ہوں اس پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا اور میں بچ جاؤں گا. تو اس وقت اس کی نظروں کے سامنے ہی وہ ایک موج آئی اور باپ اور بیٹے کے درمیان میں حائل ہو گیا. وہاں پہ ہم سوچ سکتے ہیں کہ نوح علیہ السلام کی کیا حالت ہوئی ہوگی اپنے بیٹے کو سامنے ڈوبتا ہوا دیکھتے ہوئے. ٹھیک ہے، کتنا مشکل کام ہے، ان کے لیے بھی کتنا مشکل تھا، لیکن خیر انہوں نے کرنا تھا، وہ نبی تھے، وہ کر گزرے اس چیز کو. اور آج ہم پہ بھی یہی والی چیز ہے کہ ٹھیک ہے یہ کام کرنا ہی کرنا ہے، اللہ کا پیغام آگے پہنچانا ہی پہنچانا ہے، اپنی اولاد کی تربیت کرنی ہی کرنی ہے، ٹھیک ہے، ہر لحاظ سے. اس میں جتنا مرضی صبر کا مقام آئے، ظاہر یہ والے مقامات تو نہیں آئیں گے، یہ جو ظاہر نبیوں کے اوپر گزرے یہ تو نہیں آئیں گے، لیکن مشکلات تو آتی ہیں نا، ہمیشہ مشکلات آتی رہی ہیں، ہمیشہ آتی بھی رہیں گی انشاءاللہ تعالیٰ. تو اسی صورتحال کے اندر انشاءاللہ پوری کوشش کرنی ہے کہ اولاد کی اچھی سے اچھی تربیت کر سکے، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد بھی ہدایت جو ہے وہ اللہ سے ہی مانگنی ہے، ہم خود ہدایت کسی کو بھی نہیں دے سکتے، ہدایت دینے کا کام اللہ کا ہی ہے. انبیاء کے جو بچے تھے وہ ہدایت پہ نہیں آ سکے، انبیاء سے بہتر کون تربیت کرنے والا ہوگا، لیکن اللہ جس کے لیے ہدایت نہیں چاہتا وہ اس کو ہدایت نہیں ملتی، چاہے وہ جس بھی گھر میں اندر پیدا ہوا ہو. تو اس لیے ہمیشہ ہدایت مانگتے رہنا چاہیے لوگوں کے لیے بھی اور اپنے لیے بھی. پھر کیا حکم ہوا جب سارے کے سارے معاملات ہو گئے، کچھ عرصے بعد ہی سب کے سب جب اس دنیا سے ختم ہو گئے، مطلب ایک روایات کے مطابق آتا ہے کہ 40 دن تک وہ کشتی جو ہے وہ چلتی رہی تھی زمین کے اندر.
تو پھر کیا ہوا، حکم ہوا اس سارے عرصے کے گزرنے کے بعد کہ اے زمین اپنا سارا پانی نگل جا. تو نگلنا جو ہوتا ہے وہ ایک دم سے ہوتا ہے، وہ یہ نہیں ہوتا کہ آہستہ آہستہ انتظار کریں دھوپیں پڑیں گی تو پانی سوکھے گا، ایسا نہیں ہوا تھا. ایک دم سے زمین نے سارا پانی نگل لیا. اور اے آسمان تو بھی رک جا، اب مزید بارش نہیں برسانی اوپر سے. تو چنانچہ زمین میں پانی سارا کا سارا بیٹھ گیا، فیصلہ چکا دیا گیا. کشتی جودی پہاڑ کے اوپر ٹک کر رک گئی، ایک پہاڑ تھا اس کا نام جودی تھا، اس پہ ٹک کر رک گئی. اور کہہ دیا گیا کہ دور ہوئی نیست و نابود ہوئی ظالموں کی قوم. یعنی اینڈ پہ کون بچا؟ جو دنیا میں اتنا بڑا بنتے تھے، دنیا کے لیے وہ دین کو چھوڑ دیا، دنیا کو ہی سمجھا کہ ہمارا دنیا ہی سب کچھ ہے ہمارے لیے، ٹھیک ہے، اس کے لیے اس میں اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے. نوح علیہ السلام اور اس کے ساتھیوں کو کہتے تھے کہ تم تو کچھ بھی نہیں ہو، تمہارے پاس تو دنیا کی کوئی چیز نہیں ہے. اینڈ پہ کیا بچا؟ کون بچے اینڈ پہ؟ اینڈ پہ وہی بچے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کو اپنا سمجھ لے ساتھی بنا لیا تھا. وہ دنیا کے اندر شاید اتنے بڑے نہیں تھے، لیکن ساری کی ساری سمجھ لے دنیا کی میراث، دنیا کی ساری چیزیں جو وہ چھوڑ کے مرے تھے وہ انہی کے پاس آ گئی. تو دنیا بھی مل گئی، آخرت بھی مل گئی، ٹھیک ہے. تو اس لیے ہو سکتا ہے کہ وقتی طور پہ کچھ مشکلات آئیں، لیکن ظاہری سی بات ہے آگے چل کے اس بات کا یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ کے ساتھ اگر ہم مخلص ہیں تو اللہ بھی ہمارے ساتھ برا نہیں کرے گا انشاءاللہ. تو پھر آگے چلتے ہیں. نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو پکار کر کہا، دیکھیں کتنا اب اپنے بیٹے کے بارے میں بات کرنے لگے ہیں اللہ تعالیٰ سے. کتنا درد ہوگا نا وہ 40 دنوں میں اپنے بیٹے کو سامنے مرتے ہوئے دیکھا. پھر ظاہر ہے اور بھی لوگ عزیز و اقارب ہوتے ہیں، اپنے رشتہ دار ہوتے ہیں، اپنے محبت کا ساتھ ہوتا ہے ظاہری سی بات ہے لوگوں کے ساتھ. تو پھر نبیوں کے ساتھ بھی تھا وہ سارا دل کا معاملہ. تو وہی والی بات یہاں آ رہی ہے کہ نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو پکار کر کہا، اے میرے رب، میرا بیٹا تو میرے گھر والوں میں سے تھا اور تیرا وعدہ سچا ہے، اور تو سب سے بہتر جو ہے وہ حاکم ہے، اور سب سے بہتر جو ہے وہ فیصلہ تو ہی کرنے والا ہے. تو نے بہترین فیصلہ کیا ہے. جو ہوا اس پہ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن میرے دل میں درد ہے ایک چھوٹا سا، ٹھیک ہے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے انہوں نے بات کی. تو جواب میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے نوح علیہ السلام، تیرے گھر والوں میں سے نہیں تھا وہ. جو رشتہ ہوتا ہے آپس میں وہ ایمان کا رشتہ ہوتا ہے، یہ رشتے نہیں ہیں، ٹھیک ہے. تو اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ خدا نخواستہ کوئی اولاد ہے جو کہ ایمان کے اوپر نہیں ہے، ٹھیک ہے، آپ نے پوری کوشش بھی کر لی، ایمان کے اوپر نہیں ہے. راحت کا باعث وہ تبھی بنے گی اگر وہ ایمان کے اوپر ہے. وہ قیامت والے دن اس کے ساتھ آپ کا رشتہ تبھی جڑے گا اگر وہ ایمان کے اوپر اس کی موت ہوئی ہوگی. تب وہاں جا کے جو ہے وہ خوشیاں اور راحتیں تبھی منا سکیں گے اگر وہ اولاد ایمان کے اوپر مرے گی. ورنہ دنیا کے اندر بھی اس کے ساتھ کوئی رشتہ ایمان کا نہیں ہے تو وہ رشتہ نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے کہ اگر ایمان اس بندے کے اندر نہیں ہے، یعنی وہ مسلمان نہیں ہے، تو وہ وراثت میں بھی اس کا حصہ نہیں ہوتا، وراثت سے بھی کٹ جاتا ہے وہ. اگر وہ غیر مسلم ہے، آپ کے ماں باپ کے اندر سے یا پھر اولاد کے اندر سے کوئی غیر مسلم ہے، وراثت بھی اس کو نہیں ملتی اسلام کے حساب سے. یعنی رشتہ جو ہے وہ اس ایمان کی بنیاد پہ بنتا ہے. وہ خون کے رشتے جو ہیں وہ رشتے تو ہیں ظاہری سی بات ہے، لیکن اس کا جو حق ایک طرح سے آتا ہے وہ زیادہ تر ایمان کی بنیاد کے اوپر آتا ہے. یہاں پہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے کہہ رہے ہیں کہ وہ تیرے گھر والوں میں سے نہ تھا. وہ تو ایک بگڑی ہوئی حالت تھی ایک بندے کی، وہ بگڑا ہوا کام تھا، وہ اپنے انجام تک پہنچ گیا بگڑا ہوا کام. آگے اللہ تعالیٰ غصے میں ایک طرح سے غصہ اس کے بارے میں کریں کہ اس کے بارے میں میرے سے سفارش نہ کر، اس کے بارے میں کسی کی بات نہیں سنوں گا. تو اس ہمیں کیوں ایسا لگتا ہے کہ ہم ساری زندگی الٹے کام کرتے رہیں گے، اینڈ پہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش مل جائے گی؟ اللہ تعالیٰ تو نبیوں کی بھی سفارشیں ان کے بیٹوں کے لیے قبول نہیں فرما رہے جنہوں نے جو ہے وہ ان کی بات نہیں مانی. تو لہٰذا اس بارے میں تو میرے سے درخواست نہ کر جس کی حقیقت تو نہیں جانتا. میں تجھے نصیحت کرتا ہوں کہ اپنے آپ کو جاہلوں کی طرح نہ بنا لے. یہ جاہلوں کی سی باتیں ہیں، اس طرح کی باتیں، اپنے گمان پہ چلنا، اپنے گمان میں سوچنا کہ مطلب یہی سارے کے سارے رشتے ہیں، یہ قیامت والے دن تیرا رشتہ یہ نہیں ہے اس کے ساتھ، وہ جہنمیوں میں سے ہے. تو کیا ہوا کہ نوح علیہ السلام کا پھر ایٹیٹیوڈ دیکھیں، ٹھیک ہے. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میرا بیٹا تھا، میں نے پوری زندگی اس کو پالا پوسا، میں نے اس کے اوپر یہ پیسے لگائے، یہاں پہ یہ میں نے اس کو بنایا، تو کیسے میرا بیٹا نہیں؟ انہوں نے اصرار نہیں کیا اس کے اوپر، ورڈ نہیں گئے. انہوں نے کہا میرے رب کا حکم ہے. نوح علیہ السلام نے فوراً عرض کیا، اے میرے رب، میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس چیز سے کہ میں ہر وہ سوال تیرے سے مانگوں جس کا مجھے پتہ ہی نہیں ہے. مجھے نہیں پتا تھا اللہ تعالیٰ، مجھے اس بات کا علم نہیں تھا کہ جو ہے اس کا کیا معاملہ ہوا، آپ نے کس سوچ سے وہ سارا کچھ کیا. میں نے صرف اپنی ایک بات آپ سے کی اور اس میں میں آپ سے پناہ مانگتا ہوں کہ مجھے ویسی بات نہیں کرنی چاہیے تھی. اگر تو نے مجھے معاف نہ کیا اور رحم نہ فرمایا تو میں برباد ہو جاؤں گا. فوراً ہی وہ جو ہے نا معافی کے اوپر آ گئے. انہوں نے نہیں کہا میں اڑ گیا. ہم لوگ کو کیا کرتے ہیں، نہیں اس میں یہ بھی تو تھا نا، یہ بھی تو مسئلہ تھا، یہ بھی تو اس طرح سے ہو سکتا ہے، ایسے ہو جاتا، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ایسے کر دیتے. ہماری اپنی باتیں ختم نہیں ہوتی، ہم سوچتے ہی نہیں ہے کہ جو اصل حکم ہے اس کے اوپر آنا چاہیے. اچھا اس کے بعد آگے چلتے ہیں. حکم ہوا اے نوح علیہ السلام اور سارے لوگوں، اب تم سب کشتی سے اتر جاؤ. ہو گیا سارا معاملہ. پھر ہماری طرف سے سلامتی اور برکتیں ہیں تجھ پر اور ان سارے گروہوں پر جو تیرے ساتھ ہیں، جانوروں انسانوں کے جو بھی گروہ آپ کے ساتھ تھے ان سب کے اوپر ہماری طرف سے رحمتیں، اللہ کی طرف سے رحمتیں اور برکتیں ہیں. اور کچھ گروہ ایسے بھی ہیں جن کو ہم ایک مدت تک جو ہے سامان زندگی بخشیں گے. یہ سارے کے سارے جو گروہ ہیں زندگی میں دنیا میں یہی لوگ رہ گئے تھے. ساری بات ہے حضرت آدم علیہ السلام کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کی قوم تھی، اور اس میں جو تھا وہ سارے صرف وہی لوگ تھے جو اس وقت دنیا میں، تو اس میں اتنے زیادہ لوگ نہیں تھے ظاہری بات ہے، لیکن جو بھی تھے دنیا میں وہ صرف وہی والے لوگ تھے. اور اس میں سے بھی جو سارے کے سارے تباہ و برباد ہو گئے، پھر جو دنیا میں بچے صرف یہی لوگ بچے تھے.
ٹھیک ہے. تو ان سے ہی آگے ساری نسلیں چلی تھیں. تو جن کو ہم نے دنیا میں کچھ سامان زندگی دیں گے اور پھر انہیں ہماری طرف سے دردناک عذاب پہنچے گا, یعنی اسی سامان زندگی کو انہی کی نسلوں کے اندر سے, وہ سب مسلمان تھے جو کشتی سے اترے تھے اس وقت, لیکن انہی کی نسلوں سے کچھ ایسے لوگ آئیں گے جو کہ زندگی میں ہی مست ہو کے رہ جائیں گے, سامان زندگی میں ہی گم ہو کے رہ جائیں گے. ان میں سے ہی آئیں گے وہ مسلمانوں کے ہی اندر سے ہی جو ہے وہ کافر اٹھیں گے, اور پھر کیا ہوگا کہ پھر انہیں ہم جو ہے وہ دردناک عذاب دیں گے. یعنی کیا بات ہے اس کی کہ آگے جو قوم عاد آ رہی ہے, قوم سمود آ رہی ہے, ہم سورہ اعراف کے اندر بھی ساری قوموں کا ذکر پڑھ چکے ہیں. یہ ساری کی ساری قومیں کس طرح سے گزری, ان کا کیا سیکوینس تھا. ٹھیک ہے, سب سے پہلے قوم آئی حضرت نوح علیہ السلام کی, پھر آئے گی عاد آئے گی, پھر اس کے بعد سمود آئے گی, یہ سارے کے سارے آئیں گے. ٹھیک ہے, تو اس لیے یہ سارے کے سارے معاملات. اچھا, اس کے بارے میں ایک اور حدیث ہمیں پڑھ لینی چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بے شک قیامت والے دن, میری آواز آ رہی ہے سب کو؟ مجھے لگتا ہے میرا کنیکشن تو نہیں ڈراپ ہوا. اچھا, آواز آ رہی ہے؟ کوئی بتا دے گا میسج کر کے؟ آ رہی ہے. اچھا ٹھیک ہے. حدیث کے مطابق کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک قیامت کے دن متقی لوگ سارے کے سارے جو ہوں گے وہ میرے دوست ہوں گے, اگرچہ میرے سے وہ قریب ہوں یا نہ ہو رشتہ داری میں. یعنی کہ قیامت والے دن جو تعلق ہے وہ ایمان کے اوپر ہے, وہ رشتہ داری پہ نہیں ہے. اور رشتہ داری اگر ہوگی بھی, اس کے اندر ایمان نہیں ہوگا تو وہ ساتھ نہیں اٹھائے جائیں گے, وہ ایک دوسرے کو دیکھ نہیں پائیں گے وہاں پہ. وہ ایک دوسرے کے سمجھ لیں ایک دوسرے سے خود بھاگ رہے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں ڈال دیں, مجھے نہ ڈالیں. ماں بیٹے کے بارے میں کہہ رہی ہوگی, بیٹا ماں کے بارے میں کہہ رہا ہوگا. اللہ نہ کرے یہ حالت ہم سب کے اوپر آئے, اللہ کرے ہم اس سے پہلے ہی اپنے حالات کو درست کر لیں. لیکن یہ رشتے جن کی وجہ سے ہم جو ہے وہ بہت سارے غلط کام کرتے ہیں دنیا کے اندر, اپنے اولاد کو بچانے کے لیے, اپنے ماں باپ کو بچانے کے لیے, اپنے قریبی دوستوں کو بچانے کے لیے, غلط باتیں کرنا, غلط سفارشیں کرنا, غلط جھوٹ بولنا, یا پھر سمجھ لیں غلط گواہیاں دینا, یہ سارے کام اسی لیے کرتے ہیں نا. ہم نہیں دیکھتے کہ اس نے غلط کام کیا ہے, اس کو تو بعد میں دیکھیں گے, پہلے اس کو بچا تو لیں. ٹھیک ہے, پہلے اس کے ساتھ جھوٹ میں شامل تو ہو جائیں. تو یہ سارے کام ہم کرتے ہیں, لیکن قیامت والے دن ہم کیا کریں گے, اسی گناہ کا بوجھ ہم بھی اٹھائیں گے اور وہ بھی اٹھائے گا, دونوں اٹھائیں گے. تو اس لیے دنیا میں یہ جو ہے وہ انصاف کے ساتھ رہنا سیکھنا چاہیے ہمیں. جس کی جہاں غلطی ہے اس کو ماننا چاہیے اس کی غلطی ہے, چاہے اپنی اولاد کی ہو, چاہے اپنے عزیز و اقارب کی ہو, اس کو ماننا چاہیے یہ چیز صحیح نہیں ہے. ٹھیک ہے, ان کو اصلاح کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. پھر آگے چلتے ہیں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, یہ غیب کی خبریں ہیں ساری کی ساری جو ہم تمہاری طرف وحی کر رہے ہیں. اس سے پہلے نہ تم ان باتوں کو جانتے تھے, اور نہ ہی تمہاری قوم, کسی کو نہیں پتا تھا یہ کیا ہوا. ٹھیک ہے, اگر اللہ تعالیٰ ہمیں نہ بتاتے ہمیں کیسے پتہ چلتا. تو بس صبر کرو. تسلی آ رہی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ ہر نبی کو جھٹلایا گیا ہے, لیکن انجام نبیوں کے حق میں ہی بہتر ہوتا ہے. مشکل ٹائم ہر ایک کی زندگی میں آتا ہے, لیکن جو اللہ کے راستے پہ چل رہا ہوتا ہے اس کی زندگی اینڈ پہ جا کے سکون میں ہو جاتی ہے. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس طرح کے مواقع رکھے ہوئے ہیں کہ جہاں پہ اس کو سکون مل جاتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس ٹائم کیا معاملہ چل رہا تھا کہ مکہ کا دور تھا نا یہ, تو سارے بڑے بڑے سردار, ان کی اپنی قوم, ان کے اپنے رشتہ دار ہی ان کے خلاف ہو گئے ہوئے تھے سارے کے سارے. تو اسی کے اندر جو ہے وہ تسلی آ رہی ہے کہ اب صبر کرو, انجام متقیوں کے لیے ہی حق میں بہتر ہے. رکو نمبر 4 ختم ہوا, 5واں سٹارٹ کرتے ہیں. اے نبی صلی اللہ اور عاد کی طرف ہم نے, عاد ایک قوم تھی, اس کی طرف جو ہے ان کے بھائی ہود کو بھیجا. اب ہر ایک کی طرف جو بھی نبی جائیں گے ان کے لیے اللہ تعالیٰ بھائی کا لفظ استعمال کریں گے کہ بھائی, کیونکہ خیر خواہ ہوتا ہے, اپنوں میں سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے, وہ ایک ٹرسٹ کا رشتہ ہوتا ہے اس کے ساتھ. تو کیا ہے کہ اور عاد کی طرف ہم نے ان کے بھائی ہود علیہ السلام کو بھیجا. اس نے کہا ایک ہی پیغام, ہر نبی جو اپنی قوم کی طرف آیا ایک ہی پیغام لے کے آیا, کیا کہ اے برادران قوم, اللہ کی بندگی کرو, تمہارا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے, کسی اور کی عبادت نہ کرو, تم نے محض جھوٹ گھڑ رکھے ہیں. یہ جو سارے تم نے شریک ٹھہرائے ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ, یہ جھوٹ ہیں, ان کی کوئی اصلیت نہیں ہے. پھر اے برادران قوم, اس کام پر میں تم سے کوئی اجر نہیں چاہتا, تم میری بات بھی نہیں سن سکتے, میں تم سے کون سے پیسے مانگ رہا ہوں اس بات کے, میری بات ہی سن لو. ٹھیک ہے, تو کیا ہے کہ میرا اجر تو اس کے ذمہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے. کیا تم ذرا بھی عقل سے کام نہیں لیتے؟ اتنے بڑے بڑے محل تم نے بنائے ہوئے ہیں, اتنی بڑی بڑی تخلیقات کی ہوئی ہیں, اپنے اوپر اتنا غرور ہے, پھر بھی تم ذرا سی بھی عقل سے کام نہیں لیتے. اور اے میری قوم کے لوگوں, اپنے رب سے معافی چاہو اور اس کی طرف پلٹو. یہ ہم نے کل بھی بات کی تھی, حضرت نوح علیہ السلام نے بھی یہی بات اپنی قوم سے کہی تھی کہ معافی چاہنا, استغفار کرنا, اس کا کیا مطلب ہے کہ اپنے گناہوں پر شرمندہ ہونا, اپنے گناہوں کو ماننا کہ میرے سے یہ گناہ ہو گیا ہے. ٹھیک ہے, اور پلٹنے کا مطلب ہے کہ ان کو چھوڑ کے واپس پلٹ جانا اللہ کی طرف, اللہ کے راستے کی طرف پلٹ جانا. توبہ کا مطلب ہے پلٹنا. تو پھر تم پر پیچھے بھی یہی ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے, اللہ کے نبی نے اس وقت کیا کہا تھا کہ جب ہم توبہ کرتے ہیں, استغفار کرتے ہیں, ہمارے پہ اللہ تعالیٰ کی بہت رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں. تو یہاں پہ بھی یہی کہ تم پر آسمان کے دہانے کھول دے گا, آسمان سے تمہارے لیے رزق برسے گا, اور تمہاری موجودہ قوت پر مزید قوت دے گا. وہ بہت زیادہ قوت والی قوم تھی, بہت زیادہ طاقت تھی ان لوگوں کے اندر. ٹھیک ہے, جسمانی طور پہ بھی اور اس کے علاوہ مالی اسباب سے بھی بہت زیادہ طاقتور قسم کی قوم تھی. تو پھر کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے نبی نے ان کو یہ بات بتائی کہ تمہاری اور زیادہ اللہ تعالیٰ تمہیں قوت دے گا, یہ تمہیں بڑی عزیز ہے نا دنیا کی زندگی, اس میں بھی ایک طرح سے برکت دے دیں گے اللہ تعالیٰ, مگر مجرم بن کر بندگی سے منہ نہ پھیرو اللہ تعالیٰ کی. تو انہوں نے جواب دیا, اے ہود, تو ہمارے پاس کوئی بھی کھلی نشانی لے کر نہیں آیا, یا تو کوئی تو
قبضہ لے کے آ یا اس طرح کی کوئی بات لے کے آ، اور تیرے کہنے سے ہم اپنے معبودوں کو نہیں چھوڑ سکتے اور تجھ پر ہم ایمان لانے والے نہیں ہیں، چاہے جو مرضی ہو جائے ہم نہیں مان لائیں گے۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ تیرے اوپر ہمارے معبودوں میں سے کسی کی مار پڑ گئی ہے، ہمارے معبودوں نے تجھے پھٹکار دیا ہے نعوذ باللہ کہ جس کی وجہ سے تم اس طرح کی بہکی بہکی باتیں کرتے چلے جا رہے ہو، تم سے عقل ہی چھن گئی ہے، تم پہلے تو ٹھیک ٹھاک تھے، اب تمہیں کیا ہو گیا؟ ٹھیک ہے، یہ باتیں آج ہم لوگوں سے بھی سنتے ہیں کہ اچھے خاصے تو ٹھیک تھے، تم یہ کیا تم اللہ کی باتیں کرنا شروع ہو گئے، عجیب سی باتیں کرنا شروع ہو گئے، پہلے تو بالکل ٹھیک ہوتے تھے۔ جو بھی اسلام کی طرف آتا ہے اس طرح کی باتیں سننی پڑتی ہیں اسے۔ اچھا آگے چلتے ہیں۔ حود علیہ السلام نے کہا میں اللہ کی شہادت پیش کرتا ہوں، اللہ کافی نہیں ہے تمہارے لیے؟ اللہ شہادت دیتا ہے اس بات کی، اور تم گواہ رہو کہ جو اللہ کے سوا کسی دوسرے کو خدائی میں شریک ٹھہرا رکھا ہے اس سے میں بیزار ہوں، میں اس کی عبادت نہیں کروں گا۔ بھائی پوری دنیا جو ہے وہ ان چیزوں کی عبادت میں لگ جائے، میں اس کی عبادت نہیں کروں گا۔ تم سب کے سب مل کر میرے خلاف جو ہے وہ کوئی تدبیر بناؤ اور مجھے ذرا بھی مہلت نہ دو۔ یعنی اتنا نہ ڈر، سوچیں کہ نبی کتنے نہ ڈر ہوتے ہیں۔ ہر نبی جو ہے وہ اس نے اپنی قوم سے کہا کہ تم سارے مل جاؤ، زمین آسمان کی ساری مخلوقات ملا لو اور میرے خلاف ایک پلان بنا لو اور مجھے کوئی مہلت نہ دینا، کوئی دل میں تمہاری نرمی نہ آئے میرے ساتھ، اور پھر میرے ساتھ وہ پلان کو جو ہے وہ کر گزرو، میں دیکھتا ہوں مجھے کیسے جو ہے وہ کوئی نقصان پہنچتا ہے اگر اللہ میرے ساتھ ہے۔ تو ہمارے اندر کیا یہ اس طرح کی بہادری ہے؟ ہم کسی ایک بات کہنے پہ، یعنی ہم پلان بنانا تو دور کی بات ہے، کوئی ہمیں جو ہے وہ مارنے کا سوچے وہ تو ایک الگ بات ہے، لیکن اگر کوئی بات بھی کہہ دے ہم اپنی بات سے ہی پھر جاتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں نہیں ہم نے تو یہ کہا ہی نہیں تھا، نہیں میرا یہ مطلب نہیں تھا، میں نے تو یہ کہنا چاہتا تھا، ہاں جو تم کہہ رہے ہو ویسے ہی میرا بھی مطلب تھا، نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ہم فوراً اپنے سٹان سے ہی پھر جاتے ہیں کہ ہم نے تو یہ کہا ہی نہیں تھا، صحیح ہے۔ تو ان کا دیکھیں کیا کس طرح کا معاملہ تھا کہ نہیں تم جو مرضی کر لو، مجھے ذرا بھی مہلت نہ دو، سب کچھ جو ہے وہ تم کر گزرو، اور میرا بھروسہ جو ہے وہ اللہ کے اوپر ہے، وہ میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ کوئی جاندار ایسا نہیں ہے جس کی چوٹی اس کے ہاتھ میں نہ ہو، وہ چوٹی وہ سر کو وہ اس کو سمجھ لیں اس کا سارا کنٹرول اتنا زیادہ ہے کہ وہ کنٹرول چھوڑے گا تو تم مجھے نقصان پہنچا سکو گے نا، اس کے کنٹرول میں ہو تم بھی، تمہاری تدبیریں بھی ان کے کنٹرول میں ہیں۔ پھر کیا بے شک میرا رب سیدھی راہ پر ہے، اگر تم منہ پھیرتے ہو تو پھیر لو، جو پیغام دے کر میں تمہارے پاس بھیجا گیا ہوں وہ تو میں تمہیں پہنچا ہی چکا ہوں، میرا کام پیغام پہنچانے کا تھا، میرا کام جو تھا وہ تمہیں پکڑ کے وہ چیز کروانے کا نہیں تھا، تم نے ماننا ہے مانو، نہیں ماننا تو نہ مانو۔ اب میرا رب تمہاری جگہ دوسری قوم کو اٹھائے گا اور تم اس کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکو گے۔ تم دنیا میں سمجھتے ہو نا تمہارا بہت کنٹرول ہے دنیا میں، یہ تمہاری فالوئنگ ہے، اتنے لوگ تمہیں فالو کرتے ہیں، یہاں آج جو ہمارے معاملات ہیں وہ لوگ وہاں سے چلے جاتے ہیں، اگر وہ بندہ مر جاتا ہے کیا کرتے ہیں اس کے فالوورز؟ کیا کر لیں گے؟ وہ اس کو کیا بگاڑ لیں گے اس موت کے فرشتے کا جو اس کو لینے کے لیے آ گیا؟ یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے نا، تو دنیا کی کوئی بھی چیز بگاڑ نہیں سکتی اللہ تعالیٰ کا کچھ بھی۔ تو میرا رب یقیناً ہر چیز پر نگران ہے۔ پھر ہمارا حکم آ گیا، پھر سے وہاں پہ بھی ظاہر ہے ایک مدت تو ہے نا، ہر ایک کے لیے ایک مدت ہے، اس کے بعد حکم تو آ جاتا ہے اللہ تعالیٰ کا، تو وہاں پہ بھی آ گیا۔ تو ہم نے اپنی رحمت سے حود علیہ السلام اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ تھے ایمان لائے تھے نجات دے دی، اور اس سخت عذاب سے ان سب کو پکڑ لیا۔ یہ ہیں عاد، یہ ہے وہ ساری کی ساری اجڑی ہوئی بستیاں ان لوگوں کی، اپنے رب کی آیات کا انکار کرنے والوں کی۔ اس قوم نے رسولوں کی بات نہ مانی اور ہر جبار دشمن حق کی پیروی کرتے رہے، یعنی جو بھی رسول کے خلاف کھڑا ہوا نا، جو بھی دین کے خلاف کھڑا ہوا اس کو فالوئنگ کرنے شروع کر دی، اس کو بڑا بنا لیا کہ ہاں یہ ٹھیک کہہ رہا ہے، تم ٹھیک نہیں کہہ رہے، یہ ٹھیک کہہ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ آخرکار اس دنیا میں بھی ان کے اوپر پھٹکار پڑی، لعنت پڑی، اور قیامت کے روز تو ہوگی ہی۔ تو دیکھو عاد نے اپنے رب کے ساتھ کفر کیا تھا، یہ وہ لوگ تھے، یہ انجام ہوا کفر کرنے والوں کا۔ تو یہ مکہ والوں کو بھی اللہ تعالیٰ ایک طرح سے بتا رہے ہیں اور ہمیں بھی بتا رہے ہیں، ظاہر ہے ہم بھی کفر کرتے جاتے ہیں، نام کے مسلمان ہیں، ہم کوئی کام کے تو مسلمان ہیں نہیں، جو اپنی مرضی ہوتی ہے وہ مانتے ہیں، باقی ساری چیزوں میں کفر کر دیتے ہیں، انکار کر دیتے ہیں، نہیں مانیں گے، یہ نہیں مانا جا سکتا، وہ نہیں مانا جا سکتا، ہاں یہ تو ان لوگوں کے لیے تھا، ہمارے لیے تو ہے ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کیا انجام ہوا کہ عاد نے اپنے رب سے کفر کیا تھا، دیکھو ان کے ساتھ کیا انجام ہوا، اور دیکھو کس طرح یہ جو ہے وہ پھٹکار کے ساتھ دور پھینک دیے گئے، کہیں نہیں ہے اب دنیا میں، ان کو برے الفاظ کے ساتھ یاد کیا جا رہا ہے۔ اور اپنے زمانے میں کس طرح کے لوگ تھے وہ، اپنے زمانے میں ان کا کیا زور تھا، کیا مضبوطی تھی ان کے اندر، سوچے ذرا کیا غرور تھا۔ تو پھر کیا ہوا کہ ہود کی قوم کے لوگ جو تھے وہ سارے کے سارے دور پھینک دیے گئے، ان کے اوپر لعنت کر دی گئی۔ اور سمود ایک اور لوگ تھے، ایک اور قوم تھی عاد کی طرح، تو کیا ہوا کہ سمود کی طرف ہم نے ان کے بھائی کو صالح علیہ السلام کو بھیجا، اس نے کہا اے میری قوم کے لوگوں اللہ کی بندگی کرو، وہی پیغام آ گیا دوبارہ سے، اس کے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں ہے، وہی ہے جس نے تمہیں زمین سے پیدا کیا اور یہیں تم کو بسایا، تمہیں جگہ دی ہے، اتنی اچھی جگہ دی ہے تمہیں رہنے کے لیے، سارے کے سارے معاملات کی ہیں، لہٰذا تم اس سے معافی چاہو اور اسی کی طرف پلٹو، اسے استغفار کرو اور توبہ پلٹو، اس کی طرف واپس آؤ، اور یقیناً میرا رب قریب ہے اور دعاؤں کا جواب دینے والا ہے۔ سارے کے سارے جو معاملات ہیں وہ اس کو دیکھ رہا ہے وہ، ٹھیک ہے، اس طرح مت سمجھو کہ تم جو ہے وہ سارے کے ساری چیزیں کرتے چلے جاؤ گے اور وہ جو ہے وہ سنے گا نہیں، وہ دیکھے گا نہیں، اور دعاؤں کا جواب دینے والا ہے۔ اپنے لیے بھی ہدایت مانگو اس چیز کے اندر، ٹھیک ہے، تو ہمیں ہدایت بھی اپنے لیے بھی مانگنی چاہیے، اور یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ میں بہت گناہ گار ہوں، میری تو دعا قبول ہی نہیں ہوگی، تو کسی اور سے دعا منگوا لینی چاہیے، اللہ کے سامنے گڑ گڑانا چاہیے۔ اسی بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ بندہ تمام اوقات سے زیادہ پچھلی رات میں، یعنی کہ رات کے تیسرے پہر میں، اگر پوری رات کو ہم 3 حصوں میں ڈیوائڈ کریں، جو سحری کا ٹائم ہوتا ہے، آج کل تو ویسے ہی بڑا آسان ہے اس ٹائم اٹھنا، تو کیا ہے کہ پچھلی رات میں اللہ رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، تو اگر ہو سکے تو اس وقت جو ہے وہ اللہ کو پکارنا چاہیے۔
اس وقت جو دعا مانگی جاتی ہے وہ قبول ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ضرور اس چیز کو جو ہے وہ عطا کر دیتے ہیں۔ پھر انہوں نے کہا اے صالح، اس سے پہلے تو تم ہمارے درمیان میں ایسے شخص تھے کہ جس سے بڑی ہی توقعات وابستہ تھی، ہم نے تو تمہیں بڑا ہی عقل مند سمجھا ہوا تھا اتنے عرصے سے، جب تک تم نے یہ کام شروع نہیں کیا تھا، تو ہم تو تمہیں بڑا ہی عقل مند سمجھتے تھے، بڑا ہی کوئی تمہارا جو ہے وہ اچھا رتبہ تھا پورے شہر کے اندر، تو تم نے اب یہ کیا کام کرنے شروع کر دیے ہیں؟ تو کیا تم ہمیں ان معبودوں کی عبادت سے روکنا چاہتے ہو جس کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے رہے ہیں؟ یعنی ایک تو یہ مسئلہ ہے، ٹھیک ہے، کہ باپ دادا کرتے رہے، باپ دادا چاہے آگ کے اندر جا رہے ہیں، ہم بھی آگ کے اندر ہی جائیں گے آنکھیں بند کر کے، ہم نہیں سوچیں گے کہ کیا طریقہ کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے۔ تو جس طریقے کی طرف ہمیں بلا رہا ہے اس کے بارے میں تو ہمیں سخت شبہ ہے، یعنی بہت زیادہ ہمیں جو ہے نا وہ دل پریشان ہو رہا ہے کہ یہ چیز ٹھیک ہے نہیں ٹھیک ہے، اور جس نے ہمیں شدید قسم کی سمجھ لیں الجھن میں ڈال رکھا ہے۔ عام طور پہ ہم جب شک کرتے ہیں نا حق کے بارے میں، حق ہمیں پتہ چل جائے، دل گواہی دے دے ہمارا کہ بھئی یہ چیز جو ہے وہ حق ہے، کیونکہ دل تو گواہی دے دیتا ہے ہمیشہ، اگر کسی نے اپنے دل کو خراب نہیں کیا دل گواہی دے دیتا ہے کہ یہ بات ٹھیک ہے، یہ مان لینی چاہیے، لیکن ہمارا دماغ کہتا ہے کہ نہیں، ایگو آ جاتی ہے اس کے آگے کہ بھئی اگر یہ مانا، پھر ہم پروز اینڈ کونز ناپنا شروع کر دیتے ہیں، اگر مان لیا تو یہ ہوگا، نہ مانا تو یہ ہوگا، تو نہ ماننے میں زیادہ فائدہ نہیں مانو۔ لیکن ظاہر سی بات ہے دل تو چپ نہیں ہوتا، ضمیر تو چپ نہیں ہوتا، ضمیر تو بولتا رہتا ہے بات اندر اندر سے، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ایک پریشانی کی کیفیت آتی ہے، ایک جو ہے بہت زیادہ تنگی کی کیفیت انسان کے اوپر آتی ہے کہ مانے نہ مانے کیا کرے، مصیبت میں ڈال دی ہے، ٹھیک ہے، تو وہ اسی کیفیت کی بات کر رہے ہیں۔ اسی طرح پھر صالح علیہ السلام نے کہا اے میری قوم، تم نے کچھ اس بات پر بھی غور کیا کہ میں اگر اپنے رب کی طرف سے ایک صاف شہادت رکھتا تھا، صاف شہادت کیا ہے ہم کل بھی پڑھ چکے ہیں، ایک قلب سلیم، دل کے اندر وہ گواہی جو کہ انسان کی ہمیشہ دل دے دیتا ہے، اگر آپ نے خراب نہیں کی اس چیز کو، اگر آپ نے گناہ کر کر کے اس کو چپ کرا کے اس کو غلط نہیں کیا اپنے اندر، تو دل عام طور پہ ہمیشہ ہر انسان کا گواہی دے دیتا ہے کہ یہ بات ٹھیک ہے۔ تو کیا کہ صالح علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ میرے پاس پہلے ہی وہ چیز تھی، وہ گواہی پہلے ہی میرا دل دے رہا تھا، پھر اس پہ میرے رب نے مجھے اپنی رحمت سے بھی نواز دیا، یعنی نبوت بھی دے دی، اب میرے پاس وہی آتی ہے، میرا سارا معاملہ کلیئر ہو گیا ہے، مجھے سمجھ میں آ گیا کہ میرا دل پہلے بھی ٹھیک گواہی دے رہا تھا، اور اللہ نے مجھ پہ مزید رحم کیا کہ مجھے ساری کی ساری چیزوں کی سمجھ دے دی۔ تو پھر کیا ہوا کہ اس کے بعد اللہ کی پکڑ سے مجھے کون بچائے گا کہ اگر میں اس کی نافرمانی کروں، مجھے حقیقت میرے پہ واضح ہوگی، میرے پہ ساری دلیلیں کھل گئی، تو اب مجھے کون بچائے گا اللہ سے، یعنی کتنی ڈر رہے ہیں وہ خود بھی۔ تو تم میرے کس کام آ سکتے ہو سوائے اس کے کہ تم مجھے مزید مصیبت میں ڈال رہے ہو، تم مجھے واپس بلا کے کہہ رہے ہو کہ بھئی واپس آ جاؤ اپنی انہی معبودوں کی طرف، تو تم تو الٹے مشورے دے دے کے مجھے مزید مصیبت کے اندر ڈالنے کی کوشش کر رہے ہو، تم تو مجھے نہیں بچاؤ گے وہاں پہ کھڑے ہو کے اللہ کے سامنے۔ اور اے میری قوم، دیکھو یہ اللہ کی اونٹنی تمہارے لیے ایک نشانی ہے، ایک معجزہ ہے۔ وہاں پہ انہوں نے اونٹنی مانگی تھی، ہم نے پچھلی دفعہ بھی پڑھا تھا سورہ اعراف کے اندر کہ انہوں نے ایک اونٹنی مانگی تھی، اونٹنی تو خیر انہوں نے نہیں مانگی تھی، انہوں نے معجزہ مانگا تھا کہ تم اگر اتنے ہی ہو تو ٹھیک ہے پھر معجزہ لے کے آؤ۔ تو انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو منع کیا تھا کہ نہ معجزہ مانگو، اس کی وجہ سے تم مصیبت میں پڑ جاؤ گے، لیکن یہ لوگ خیر اڑے ہوئے تھے اس بات کے اوپر۔ تو خیر ان کی نظروں کے سامنے سے جو ہے وہ ایک پہاڑ کے اندر سے ایک جوان اونٹنی نکلی، یعنی کہ عام طور پہ اونٹنی پیدا ہوتی ہے نا، ظاہر سی بات ہے وہ پیدا ہوگی اور اس کے بعد جو ہے اس کا پروسیس ہے پورا، لیکن وہ اونٹنی ایک اسپیشل قسم کی اونٹنی تھی اور وہ جوان ہی پیدا ہوئی تھی، سمجھ لیں اللہ تعالیٰ نے اس کو جو ہے وہ پہاڑ کے اندر سے جوان ہی نکالا تھا، ان کی نظروں کے سامنے سے آئی تھی، لیکن ظاہر ہے وہ ایک معجزہ تھا، اللہ تعالیٰ جب معجزہ دیتے ہیں تو یہ آزمائش بھی آتی ہے ایک بہت بڑی، اور آزمائش کیا تھی، وہ ان کا سارا پانی پی جاتی تھی، پورا ان کا جو بھی پانی کا سمجھ لیں ذریعہ تھا نا وہ سارا ختم کر دیتی تھی وہ، تو ان کے لیے مصیبت پڑ گئی اور ان کو سختی سے اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا کہ تم اس کو چھیڑ نہیں سکتے، اس کو کچھ کہہ نہیں سکتے، اس کو کچھ نہیں کہنا تم نے۔ تو کیا ہوا کہ اسے زمین میں خدا کی چڑھنے کے لیے آزاد چھوڑ دو، اسے ذرا بھی جو ہے وہ تنگ نہیں کرنا، اور نہ کچھ دیر نہیں زیادہ گزرے گی کہ تم پہ خدا کا عذاب آ جائے گا، معجزے کو تنگ نہیں کرنا، معجزہ جو آ گیا، اب معجزہ مانگا تھا وہ آ گیا، تو اس کو جو ہے وہ یا تو مانو اس کو پورے طریقے سے، اور پھر اب جو ہے اس کے ذریعے سے جو بھی آزمائش آئی ہے اس کو بھی ماننا پڑے گا، مگر انہوں نے اونٹنی کو مار ڈالا۔ اس پر صالح علیہ السلام نے ان کو خبردار کر دیا کہ بس اب 3 دن کی مہلت ہے، اپنے گھر میں رہ لو اور بس لو، جو مرضی کر لو، یہ ایک وعدہ ہے جو کبھی جھوٹا ثابت نہ ہوگا۔ اور 3 دن بعد کیا ہوا، وہ تو ظاہر فیصلے کا وقت آ گیا، لیکن اس وقت مارا جو تھا وہ ساری قوم نے نہیں مارا تھا، ایک بندے نے مارا تھا، قدرہ بن سالم، اس کا نام تھا قدرہ بن سالم، اس نے مارا تھا ان کو، اس اونٹنی کو، لیکن ساری کی ساری قوم جو تھی اس کا دل یہی تھا کہ مر جائے کسی طریقے سے، ہمیں اتنا نقصان دے رہی ہے، ہماری فصلوں کا پانی سارا پی جاتی ہے، جو بھی ان کا معاملہ تھا، ٹھیک ہے، تو اس بندے نے مارا تھا، لیکن عذاب ساری قوم کے اوپر آیا، کیوں؟ کیونکہ انہوں نے جو ہے وہ برا سمجھا ہی نہیں اس کو مارنے کو، انہوں نے کہا اچھا وہ جان چھوٹ گئی، ٹھیک ہے، کسی ایک نے مارا، ہم نے تو نہیں نہ مارا، اس نے ہی مارا ہے، اب ہم کیا کریں، لیکن ہمارے دل کے اندر ہم اس کو غلط نہیں سمجھ رہے تھے، ہمارے دل کے اندر جو ہے وہ سارے کے سارے معاملات ہمیں لگ رہا تھا کہ اللہ کا شکر ہے جان چھوٹ گئی، ٹھیک ہے، ہم نے کچھ کیا بھی نہیں، سانپ بھی مار دیا اور لاٹھی بھی نہیں ٹوٹی، یہ والا حساب تھا اس کا ان لوگوں کا، ٹھیک ہے، تو اس کی وجہ سے اس پوری قوم کے اوپر عذاب آیا، کیونکہ ایمان کا کم ترین بدترین تو نہیں میں کہوں گی، لیکن کم ترین جو درجہ ہے وہ کیا ہے کہ دل میں ایٹ لیسٹ برا جانا جائے ان چیزوں کو جو کہ بری ہیں، ان کو جو ہے وہ ایکسیپٹ نہ کر لیا جائے کہ کوئی بات نہیں ہم تو کچھ کر ہی نہیں سکتے اس بارے میں، آپ کچھ نہیں کر سکتے، برا تو سمجھے نا اسے برائی تو سمجھے کہ یہ برائی ہے۔ تو پھر کیا کہ آخرکار جب ہمارے عذاب کا وقت آ پہنچا تو ہم نے اپنی رحمت سے صالح علیہ السلام اور ان لوگوں کو جو ان کے ساتھ ایمان لائے تھے بچا لیا،
اور اس دن کی رسوائی سے ان سب کو محفوظ رکھا. یعنی اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے نا اپنی رحمت سے. لیکن ٹھیک ہے اپنے ہمارے جو نیک اعمال ہیں ہم پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں ابھی بھی کہ جو سارے کے سارے نیک اعمال ہیں نیک لوگوں کے وہ ان کو فائدہ نہیں دیتے جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت نہیں آ جاتی. پہلے بھی تو وہ نیک اعمال کر رہے تھے نا لیکن دنیا میں مصیبتیں آئی ہوئی تھی. پھر ایک دن ایسا آیا کہ وہی رحمت کچھ لوگوں کے لیے مصیبت کا باعث بن گئی اور کچھ لوگوں کے لیے وہ رحمت کا باعث بن گئی. کچھ لوگ اس میں بچ گئے اور کچھ لوگ جو تھے وہ اس میں مصیبت میں پڑ گئے. تو کیا ہوا کہ ہم نے اپنی رحمت سے صالح اور ان کے لوگوں کو جو ایمان والے تھے بچا لیا. تو بچانا ہمیشہ اللہ کی رحمت سے ہوتا ہے. ہم اپنے بلبوتے پہ جنت میں نہیں جا سکتے جو مرضی کر لیں. ہم جو مرضی دنیا میں اعلیٰ سے اعلیٰ بھی مقام حاصل کر لیں دنیا کے اندر جو ہے وہ پوری زندگی عبادت میں لگا دیں. جنت اتنی مہنگی ہے کہ ہم اپنی مرضی سے اپنی چیزوں کے اندر سے وہ نہیں لے سکتے. اس لیے ہمیشہ اللہ کا جو فضل ہے وہ مانگتے رہنا چاہیے اپنے لیے. اللہ تعالیٰ کو ہمیشہ جو ہے وہ پکارتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ میں اپنی کوشش کر رہا ہوں لیکن میری امید آپ سے ہے, آپ مجھے دیں گے. ٹھیک ہے تو آگے چلتے ہیں. تو رب ہی دراصل اصل میں طاقتور اور بالادست اور سب چیزوں پر غالب ہے. اور رہے وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا تھا تو ایک سخت دھماکے نے ان کو آ لیا. ایک بہت شدید آواز کا دھماکہ ہوا, ایک زلزلہ آیا بہت بڑا. ان سے کیا ہوا سب کے سب جو ہے ان کو پکڑ لیا اور اپنی بستیوں میں اس طرح اوندے منہ پڑے رہ گئے گویا کبھی وہاں تھے ہی نہیں. زندگی میں اتنا غرور اتنا اپنے آپ کو کچھ سمجھنا اور حالت کیا ہو گئی کہ جیسے تھے ہی نہیں وہاں پہ کبھی. اس طرح کا حالات ہو گئے. پھر کیا ہوا کہ دیکھو سمود نے اپنے رب سے کفر کیا تھا, دیکھو وہ دور پھینک دیے گئے, کہیں نہیں ہے ان کا وجود آج. تو ہم بھی کفر کریں گے ہمارا بھی یہی ہوگا. یہی ہے اللہ کی ہمیشہ سے یہی سنت رہی ہے سارے انبیاء کے ساتھ. ہمارے ساتھ بھی یہی سنت ہے. جو بڑے سے بڑا بھی ہو دنیا کے اندر وہ اگر اللہ کے راہ میں نہیں اپنے آپ کو لگاتا, اللہ کے جو ہے وہ قریب ہونے کی کوشش نہیں کرتا, وہ پہچانا نہیں جاتا. پھر آج سے تین نسلیں گزرتی ہیں اس کے بعد وہ بندے کا وجود نہیں ہوتا, ختم ہو جاتا وہ بندہ. ٹھیک ہے تو اسی طرح ہوتا ہے پھر. اور پھر کیا ہوا دیکھو ابراہیم علیہ السلام کے پاس رکو نمبر 7 آ رہا ہے. دیکھو ابراہیم علیہ السلام کے پاس ہمارے فرشتے خوشخبری لیے ہوئے پہنچے. کہا تم پر سلام ہو, السلام علیکم کہا انہوں نے. پھر ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ تم پر بھی سلام ہو, وعلیکم السلام کہا. یعنی یہ جو سلام کا طریقہ ہے یہ ہر نبی میں چلتا چلا جا رہا ہے. ظاہر ان کی اپنی زبانوں میں ہوتا تھا, وہ ظاہر عربی تو نہیں بولتے تھے سارے, لیکن جو جس بھی زبان میں تھا وہ السلام علیکم یعنی سلامتی کی دعا دیتے تھے سب سے پہلے مل کے. پھر کیا ہوا ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ تم پر بھی سلام ہو. پھر کچھ دیر زیادہ نہ گزری تھی کہ ابراہیم ایک بھنا ہوا بچڑا لے کر ان کی ضیافت کے لیے مہمانی کے لیے ان کے لیے لے آئے. اچھا اب ابراہیم علیہ السلام کی جو مہمان نوازی تھی اس کی تعریف ہو رہی ہے یہاں پہ. ابراہیم علیہ السلام کے بہت پیارے پیارے ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیے ہیں, ہر جگہ پہ بہت پیار سے بہت اچھے طریقے سے ان کا ذکر ہوا ہے. تو ہمیں ان سے جو ہے وہ سبق حاصل کرنے کی ضرورت ہے. حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام پہلے شخص ہیں جنہوں نے اہتمام سے مہمانوں کی مہمان نوازی کی تھی. مہمان نوازی ایمان کا حصہ ہے. ٹھیک ہے اس کے بعد ایک اور حدیث ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے اپنے مہمان کی عزت کرے. جو اس کے گھر میں آیا ہے جو اس سے ملنے کے لیے آئے اس کی عزت کرے, اس کے اوپر یہ حق ہے اس کا. اچھا اس کے بعد کیا ہے خوب خدمت اور خاطر مدارت ایک دن کے لیے ہے. مہمان کے اوپر زیادہ بوجھ نہیں ڈالنا چاہیے اور نہ ہی جو مہمان نواز ہے جو کہ بندہ جو کہ کیا کہتے ہیں اسے ہوسٹ ہوتا ہے جو اس کے اوپر بھی زیادہ بوجھ نہیں ڈالا ہوا ہمارے رب نے. ٹھیک ہے انہوں نے کہا کہ خوب خدمت اور جو خاطر مدارت ہے اسپیشل جو ایک طرح کی چیزیں ہوتی ہیں وہ ایک دن کے لیے ہے, وہ ایک دن کرنی چاہیے. اور اس کے بعد مہمان نوازی 3 دن کے لیے ہے. ٹھیک ہے 3 دن کے بعد جو کچھ بھی آپ بہتری کریں گے اپنے مہمانوں کے ساتھ وہ آپ کے لیے صدقہ کاؤنٹ کی جائے گی. اچھا اس کے بعد کیا ہے اچھا سب سے پہلے بہترین جو مہمان نواز تھے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے, ہمیں سمجھ میں آ گیا. اچھا اس کے بعد کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے تم سے ملنے آنے والے کا بھی تمہارے اوپر حق ہے. اس کا حق ہے کہ اس کو عزت دی جائے, اس کو تکلیف سے بچایا جائے, اس کو جو ہے وہ ایک اگر وہ بہت دور سے آیا ہے اس کا کھانے کے اوپر حق ہے. یہ سارے معاملات ہیں. پھر اس کے بعد کیا ہے کہ حدیث میں آتا ہے ایک اور بات ہے کہ اس شخص کے اندر کوئی خیر نہیں ہے جو مہمان نوازی نہیں کرتا. مہمانوں کا حق ادا کرنا چاہیے. ٹھیک ہے اس کے بعد کیا وہ ساری زندگی کے لیے تو نہیں آتے, تھوڑی دیر کے لیے آتے ہیں. پھر کیا ہے کہ ایک اور حدیث ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی مہمان کے لیے اپنی استطاعت سے بڑھ کر اگر نہیں ہے ٹھیک ہے کوئی بھی آدمی مہمان نوازی کے لیے اپنی استطاعت سے بڑھ کر مہمان نوازی نہ کرے. یہ نہ ہو کہ قرضہ لے کے جو ہے وہ مہمان نوازی کرے, جتنا اللہ تعالیٰ نے دیا اتنا ہی کرے وہ دوسروں کے لیے. اس میں جو ہے وہ حد سے زیادہ نہیں بڑھ جانا چاہیے کہ جو ہے وہ اتنی بڑی ٹیبل آپ نے سجائی ہوئی ہے اور اس میں سارا آدھا کھانا ضائع ہو رہا ہے, آدھا کھانا جو ہے وہ کھایا جا رہا ہے, لوگوں کے پیٹ خراب ہو گئے. یہ معاملات ہوتے ہیں ہمیشہ ہی. ٹھیک ہے اس کے بعد کیا ایک اور حدیث ہے جو کہ صحابہ سے روایت ہے, انہوں نے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہمیں تکلف اختیار کرنے سے منع کیا گیا ہے. جو ہم کر سکتے ہیں وہ ہمیں کرنا چاہیے, اپنی استطاعت کے مطابق کرنا چاہیے, لیکن دکھاوے کے لیے دوسرے کو مصیبت میں ڈالنے کے لیے دوسرے کے اوپر امپریشن جمانے کے لیے یہ کام نہیں کرنے چاہیے. اچھا اب یہاں پہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ تعریف کر رہے ہیں ان کی کہ انہوں نے جو ہے وہ مہمان نوازی کی, لیکن کیا کیا کہ ایک بہت بڑی ٹیبل نہیں سجا دی تھی, بہترین قسم کا بھنا ہوا بچڑا لے کے آ گئے وہ ان کے لیے, جو ان کے لیے پاسبل تھا انہوں نے وہ کیا. تو کیا ہوا کہ ایک بھنا ہوا بچڑا لے کر آ گئے, مگر جب دیکھا کہ ان کے ہاتھ کھانے پر نہیں بڑھتے تو وہ ان سے شک میں مبتلا ہو گئے اور دل میں ان سے خوف محسوس کرنے لگے. جو مہمانی قبول نہیں کرتے, کہتے ہیں ہم پانی نہیں پئیں گے یہاں پہ, اس گھر کا پانی ہم پہ حرام ہے. ٹھیک ہے یا ہم جو ہے وہ اس طرح کی باتیں سنتے ہیں نا, ہماری سوسائٹی کے اندر ہیں اس طرح کی باتیں, تو ان سے دل پریشان ہوتا ہے. وہ اچھی نیت سے نہیں آئے ہوتے جو آپ کی مہمان نوازی قبول نہیں کرتے, جو
آپ کو جو آپ کی ساری کی ساری معاملات ہیں ان کو اکنالج نہیں کرتے، تو ان کو بھی اس طرح سے خوف محسوس ہوا کہ کیا بات ہے، یہ کیوں اس طرح کے. اور وہ لوگ جانے پہچانے نہیں تھے ان کے لیے، ابراہیم علیہ السلام کے لیے. وہ جانے پہچانے بغیر انہوں نے یہ نہیں کیا کہ اچھا کیوں آئے ہو، کیا ہے. وہ سب سے پہلے مہمان نوازی کرنے لگے ان کی، کہ پہلے مہمان نوازی ہوگی، اس کے بعد بات کریں گے کہ کیا ہے، کیا کون لوگ ہیں، کہاں سے آئے ہیں، یہ سارے معاملات. تو انہوں نے کہا ڈرو نہیں. وہ ڈرنے لگے نا حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کو ڈر ہوا کہ یہ پتہ نہیں شاید اچھی نیت سے آئے ہیں، کیا بات ہے، ان کے دل میں کیا ہے. تو انہوں نے کہا کہ ڈرو نہیں، ہم تو لوط علیہ السلام کی قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں. جو لوط علیہ السلام تھے وہ حضرت ابراہیم کے جو تھے وہ تھے بھانجے تھے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے. تو کیا ہوا کہ لوط علیہ السلام کی قوم ان سے تھوڑا دور ہی تھی، تھوڑا سا اتنا زیادہ فرق نہیں تھا ان کے اندر. تو خیر ہم لوط علیہ السلام کی قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کی بیوی بھی کھڑی ہوئی تھی ساتھ ہی، وہ بھی مہمان نوازی میں ہیلپ کر رہی تھی. حضرت سارہ کی بات ہو رہی ہے، حضرت ہاجرہ کی بات نہیں ہو رہی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 2 بیویاں تھیں، حضرت ہاجرہ اور حضرت سارہ. حضرت ہاجرہ جو تھیں وہ حضرت اسماعیل کی مدر تھیں، حضرت سارہ جو تھی وہ حضرت اسحاق کی مدر تھی، اور وہاں سے بنی اسرائیل کی پوری نسل چلی تھی. اچھا آگے چلتے ہیں. حضرت ابراہیم کی بیوی بھی کھڑی ہوئی تھی. اب یہاں پہ روایات میں آتا ہے کہ جب کی بات ہے جب کہ ان کی جو عمر تھی وہ 80-90 سال تھی، وہ کھڑی ہوئی تھی اس حالت میں، ٹھیک ہے، اور مہمان نوازی کرنے میں مصروف تھی. اور حضرت ابراہیم جو تھے ان کی عمر 100 سال تھی اس وقت، تو وہ بھی مہمان نوازی کرنے میں مصروف تھے. خود سے جا کے گئے اور یہ سارا ایک بکرا اس بچڑا کو ذبح کیا اور وہ سارا لے کے آئے، ٹھیک ہے. تو اب آپ دیکھیں کہ یہ ہمت ہے نا اللہ تعالیٰ کی ایک طرح سے، کہ اتنی بڑی عمر میں بھی جو ہے وہ ساری اللہ تعالیٰ نے ہمتیں دی ہوئی ہیں. وہ محتاج نہیں ہے کسی کے، تو ہمیں بھی یہ ہمتیں مانگنی چاہیے. صرف جوانی کے لیے نہیں ہے یہ سب کام، ٹھیک ہے، بڑھاپے کے لیے بھی ہیں. اس میں ہمت مانگنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں چلتا پھرتا رکھے، ہمیں اس قابل کرے کہ ہم بہترین طریقے سے عبادتیں کر سکیں بڑی عمر میں بھی، ٹھیک ہے. تو کیا ہوا کہ یہ سن کر ہنس دی، ان کو ٹینشن ختم ہوئی کہ شکر ہے بھائی کوئی اس طرح کا معاملہ نہیں ہے، اللہ کا شکر ہے. ہنس دی وہ اس بات پہ. پھر ہم نے اس کو اسحاق علیہ السلام اور اسحاق کے بعد یعقوب کی بھی خوشخبری دی. یعقوب علیہ السلام کی قوم سے نکلے سارے کے سارے. یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے حضرت یوسف علیہ السلام، اور یوسف علیہ السلام سے جو ہے وہ سارے کے سارے وہ بنی اسرائیل نکلا تھا سارا کا سارا، یہود کا جو معاملہ ہے، ٹھیک ہے. تو ان کو اللہ تعالیٰ نے وہ فرشتے تھے جو سارے کے سارے مہمان آئے تھے نا وہاں پہ، وہ فرشتے تھے، اور فرشتوں نے ان کو خوشخبری دی کہ تمہارے یہاں اسحاق علیہ السلام کی پیدائش ہوگی، اور اسحاق سے آگے جو ہے وہ یعقوب علیہ السلام کی بھی پیدائش ہوگی. ایک اچھی خوشخبری دی انہوں نے. تو وہ بولی ہائے میری کم بختی، کیا اب اس عمر میں میرے ہاں اولاد ہوگی؟ یہ کیسی عمر ہے، میرے پاس تو ہمت بھی نہیں، میں تو بڑھیا ہو گئی، اور میرے میاں جو ہیں وہ بھی اتنے بوڑھے ہو چکے ہیں، یہ تو بڑی عجیب سی بات ہے. فرشتوں نے کہا کہ اللہ کے حکم پر تعجب کرتی ہو، تمہیں اللہ کے حکم پہ یقین نہیں آ رہا، اتنی تم پریشان ہو رہی ہو. ابراہیم کے گھر والوں، تم پر تو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور اس کی برکتیں ہیں، یقیناً اللہ بڑا قابل تعریف اور بڑی شان والا ہے. یعنی کہ تمہیں یہ قبول کرنی چاہیے، تمہیں شکر ادا کرنا چاہیے، حیران نہیں ہونا چاہیے اس بات کے اوپر، ٹھیک ہے. تو آپ دیکھیں کہ ایک رحمت والی بات ہے نا، کہ اتنی بڑی عمر میں کوئی اب ایک عورت کنسیو کر لے، ایک تو خوشخبری ہے نا، کنسیو کر لے، اس کے بعد اس کو جنم بھی دے دے، یہ کتنی ہمت والی بات ہے، توفیق والی بات ہے یہ، اور نبی کو جنم دینا ہے، ٹھیک ہے. تو اس لیے یہ بھی ایک بات ہے کہ ہمیں جو ہے وہ اپنی توفیق مانگتے رہنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے، کہ اتنی بڑی عمر میں جا کے بھی ہم بڑے کام کر سکیں. بچے پیدا کرنے کی میں بات نہیں کری، میں اور بھی عبادات کی بات کر رہی ہوں. ہر عبادت جو ہے وہ اس کے لیے بہترین عبادت کی توفیق مانگنی چاہیے ہر عمر میں. آگے چلتے ہیں. پھر جب ابراہیم علیہ السلام کی گھبراہٹ دور ہو گئی، ان کو خوشخبری بھی مل گئی، ٹھیک ہے، تو ان کا دل جو ہے وہ خوش ہو گیا. پھر انہوں نے پوچھا کہ کیا تم لوط علیہ السلام کے پاس کیوں جا رہے ہو، کیا ہوا، ٹھیک ہے. اپنی تو خوشی مل گئی، اپنی تو سارے معاملات کلیئر ہو گئے. پھر وہ کیا کیا، انہوں نے لوط علیہ السلام کے معاملے میں ہم سے جھگڑا کرنا شروع کر دیا، فرشتوں سے جھگڑا کرنا شروع کر دیا کہ نہیں ان کے اوپر ابھی عذاب نہیں لے کے جانا، ان کو جو ہے نا وہ تھوڑی سی اور مہلت دے دو، کوئی بات نہیں، وہ سمجھ جائیں گے، وہ اللہ تعالیٰ سے ہدایت دے دیں گے اللہ تعالیٰ انہیں، میں ان کے بارے میں جو ہے اللہ تعالیٰ سے درخواست کروں گا، ٹھیک ہے. تو وہ اپنی ان کی اتنی بڑی خوشخبری تھی، دیکھیں ان کی 100 سال گزر گئے، ان کے یہاں اولاد نہیں ہوئی تھی، 100 سال بعد کسی کو اولاد کی خوشخبری ملے، وہ اپنی خوشخبری چھوڑ کے ان کے اپنے دشمنوں کے بارے میں لڑنا شروع کر دے کہ نہیں ان کو عذاب نہ دیں. کس قدر ان کا خوبصورت آپ دیکھیں اخلاق ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، اتنے پیارے اتنے اچھے اخلاق والے حضرت ابراہیم علیہ السلام. اچھا انہوں نے کیا کیا، جھگڑا کرنا شروع کر دیا. تو حقیقت میں اللہ تعالیٰ آپ یہاں تعریف کریں، حقیقت میں ابراہیم جو تھے بڑے ہی حلیم کون ہوتے ہیں، جن کو جلدی غصہ نہیں آتا، جو ہے نا اپنے قصوروں، جو کوئی غلطی کر بھی دے ان کے ساتھ، ان کا حق مار بھی دے، وہ غصہ نہیں کرتے، وہ ان کو مہلت دے دیتے ہیں. اس کے بعد نرم دل تھے. اواہ کا مطلب یہاں پہ یوز ہوا ہے گڑ گڑانے والے، بڑے ہی نرم دل، بہت ہی زیادہ سمجھ لیں کہ آگے جھکنے والے تھے، اپنے غرور میں نہیں لگے ہوئے تھے وہ. اس کے علاوہ منیب کا لفظ استعمال ہوا، پلٹنے والے، بار بار اللہ کی طرف ہی پلٹتے تھے. اتنی خوبصورت لفظ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے استعمال کیے. پھر اس طرح کے آدمی تھے اور ہر حال میں ہماری طرف ہی رجوع کرتے تھے. آخرکار ہمارے فرشتوں نے اس سے کہا کہ اے ابراہیم علیہ السلام اس بات کو چھوڑ دو، ہو گیا معاملہ، ان کا معاملہ کلیئر ہو گیا. اللہ تعالیٰ جب فرشتے بھیج دیتے ہیں تو پھر اب یہ معاملے واپس نہیں کیے جاتے. تو پھر کیا ہوا، اس سے باز آ جاؤ، تمہارے رب کا حکم ہو چکا ہوا ہے. اب ان لوگوں پر وہ عذاب آ کر رہے گا جو کسی سے کہ پھرے نہیں پھرے گا، جو بھی پھرنے کی کوشش کرے گا، جو بھی بھاگنے کی کوشش کرے گا وہ بھاگ نہیں سکے گا. تو پھر کیا ہوا، اور جب ہمارے فرشتے اب یہاں پہ ان کو خوشخبری دینے کے بعد ساتھی جو ہے وہ لوط علیہ السلام کے پاس پہنچ گئے. تو پھر لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے تو ان کی آمد سے وہ بہت گھبرایا، پریشان ہو گیا اور دل تنگ ہو گیا
گیا ان کا اور وہ کہنے لگے آج بڑی مصیبت کا دن ہے. انہیں پتہ چل گیا کہ بھئی فرشتے آ گئے ہیں, آج تو اب نہیں بچیں گے, آگے فرشتے, معاملہ ختم ہونے لگا ہے. اور فرشتے وہاں پہ جو تھے وہ بہت ہی خوبصورت نوجوان مردوں کی شکل میں پہنچے تھے. وہ قوم کیا کرتی تھی, وہ مردوں کے ساتھ جو ہے وہ اپنے معاملات ڈیل کرتی تھی, عورتوں کے ساتھ نہیں کرتی تھی. ان کے اندر گیئزم تھا بہت زیادہ, وہ ہومو سیکچولیٹی میں پڑے ہوئے تھے, ٹھیک ہے, اور وہ لڑکیوں کے ساتھ اپنے معاملات نہیں کرتے تھے. تو کیا ہوا, اللہ تعالیٰ نے سمجھے کہ ان کے اوپر ایک اور آخری آزمائش کے طور پہ فرشتے ان کے پاس بھیجے, نہایت ہی خوبصورت مردوں کی شکل میں ان کے پاس فرشتے بھیجے, جو کہ ان کے عذاب کا پیمانہ لے کے آئے تھے. ان کا عذاب آ رہا تھا اس وقت ان کی شکل کے اندر, لیکن ان کی جو ایک سمجھ لیں اپنی خواہشات کے اندر وہ اتنے بڑے ہوئے تھے کہ انہوں نے فوراً سے وہاں پہنچ گئے. اور لوط علیہ السلام بھی اسی لیے پریشان ہوئے کہ اتنی خوبصورت شکلوں میں آئے ہیں, اب میں ان کی کس طرح سے مہمان نوازی کروں, یہ تو آ کے مجھے تنگ کریں گے, میری قوم کے لوگ آ کے مجھے تنگ کریں گے ان کے بارے میں کہ ان کو ہمارے ساتھ بھیجو اور اس طرح کے معاملات کرو. تو آج بڑی مصیبت کا دن ہے. ان مہمانوں کا آنا تھا کہ اس قوم کے لوگ بے اختیار یعنی خوشی کی حالت میں, اور اپنے سمجھ لیں کہ نئے لوگ آئے ہیں اس حالت کے اندر, اپنی اس سمجھ لیں کہ خواہش کے اندر بالکل ہی ہر چیز سے سوچ سمجھ سے بیزار ہو کے بہت ان کے گھر کی طرف دوڑے پڑے. اور پھر کیا ہوا کہ پہلے ہی وہ ایسی بدکاریوں کے یعنی کہ پسند کرتے تھے, ایسی بدکاریوں کو, مردوں کے ساتھ جو بدکاری وہ کرتے تھے. پھر لوط علیہ السلام نے کہا بھائیو یہ میری قوم کی بیٹیاں موجود ہیں, ان کے ساتھ تم کر لو رشتہ اپنا, یہ تمہارے لیے پاکیزہ تر ہے, خدا کا کچھ خوف کرو, میرے مہمانوں کے سامنے مجھے ذلیل نہ کرو. تو مہمان کی کیا عزت ہے کہ اس کو محفوظ بھی رکھا جائے بے عزتی سے. اس کو جو ہے وہ, اب دیکھیں لوط علیہ السلام کی مہمان نوازی ڈفرینٹ ہے, ابراہیم علیہ السلام کی ڈفرینٹ تھی. ان کی کس طرح سے ہے کہ اپنے جو مہمان ہیں ان کو آنر کیا جائے, ان کو جو ہے ہر قسم کی کوئی بندہ آ کے باہر سے میرے مہمانوں کو تنگ نہ کرے, میرے مہمانوں کو جو ہے وہ میرے گھر کے اندر کوئی تنگ نہ کیا جائے, ان کا ایک عزت محفوظ رہنی چاہیے, ان کا عزت ان کا حق ہے. تو وہ اس طرح سے مہمان نوازی کر رہے ہیں. تو کیا وہ میرے ذلیل نہ کرو, کیا تم میں سے کوئی ایک بھی بھلا آدمی نہیں ہے, کوئی نہیں سوچتا تم لوگوں میں سے, سارے کے سارے اس کام میں پڑے ہوئے ہو. تو ہوا یہی تھا کہ ایک بھی مرد ان کی پوری قوم کے اندر سے ایسا نہیں تھا جو اس مسئلے کے اندر نہیں پڑا ہوا تھا, ایک بھی مرد نہیں تھا. اور ایون لوط علیہ السلام کی بیوی جو تھی, انہوں نے تو نہیں, اس نے جو ہے وہ مردوں کو بتایا تھا کہ ہمارے یہاں جو ہے بہت خوبصورت مرد آئے ہوئے تو تم لوگ آ جاؤ. تو وہ بیوی جو تھی وہ بھی اپنے شوہر کے ساتھ سگی نہیں تھی. تو پھر کیا ہوا کہ انہوں نے جواب دیا کہ تجھے تو معلوم ہی ہے کہ تیری بیٹیوں میں ہمیں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے, ہمارا تو انٹرسٹ ہی نہیں ہے, تجھے تو پتہ ہی ہے, ٹھیک ہے. تو کیا ہوا, اور تو یہ بھی جانتا ہے کہ ہم کیا چاہتے ہیں, ہمیں تو یہ مرد ہی چاہیے جو آئے ہیں یہاں پہ, اور اصل میں وہ فرشتے تھے. دیکھیں ذرا پھر کیا ہوا, لوط علیہ السلام نے کہا کاش میرے پاس اتنی طاقت ہوتی کہ میں تمہارا مقابلہ کر سکتا, یا کوئی مضبوط سہارا ہی ہوتا کہ میں اس کی پناہ لے لیتا. کتنا مجبور وہ اپنے آپ کو فیل کرے, اللہ کے نبی ہیں, ٹھیک ہے. پھر کیا ہوا کہ تب فرشتوں نے اس سے کہا کہ اے لوط علیہ السلام, ہم تیرے رب کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں, یہ لوگ تیرا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے, تو پریشان نہ ہو. یہ سارے کے سارے معاملات جو تجھے مشکل لگ رہے ہیں کچھ بھی مشکل نہیں ہے, بس تو کچھ رات رہے, یعنی کہ رات کے اندر ہی جو ہے اپنے اہل عیال کو اس بستی سے لے کر دور نکل جا, اور دیکھو تم میں سے کوئی بھی پیچھے پلٹ کر نہ دیکھے. ان کے ساتھ اب جو ہونے والا ہے وہ جو ہے وہ تم نے پیچھے پلٹ کے نہیں دیکھنا, تم لوگ نکل جاؤ, کوئی غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے ان کے بارے میں. مگر تیری بیوی ساتھ نہیں جائے گی, کیونکہ وہ بھی اس کے اوپر بھی یہی سب کچھ گزرے گا جو ان لوگوں پر گزرا تھا. ان کی تباہی, ان کا عذاب, اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے صبح کا وقت مقرر کر رکھا ہے. لیکن بہت سارے لوگ ہوتے ہیں نا, پوری رات جاگتے رہتے ہیں اپنے کوئی غلط کاموں کے اندر, یا تو کوئی اس طرح کی چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں, یا کوئی اس طرح کے کام کے اندر پڑے ہوئے ہوتے ہیں, یا کوئی خود اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں, پوری رات جاگتے رہتے ہیں. عین فجر کے ٹائم پہ ان کو نیند آ جاتی ہے, صبح کے ٹائم غفلت میں سو رہے ہوتے ہیں, صبح کے ٹائم نہیں اٹھتے, رات کے ٹائم اس طرح کا کام انہوں نے کرنا ہوتا ہے. تو وہ قوم کا بھی یہی کچھ حالات تھے کہ رات میں چھپ کے, یا پھر ویسے تو وہ اوپنلی سارا کچھ کرتے تھے, لیکن ظاہر ہے کسی کو معاملات اس طرح کے وہ چھپ کے بھی کرتے تھے. تو خیر فجر کے ٹائم جب وہ سو رہے ہوں گے تو تب اللہ تعالیٰ نے وہ وقت مقرر کر دیا ان کا. پھر کیا ہوا کہ صبح ہوتے ہی اب دیر ہی کتنی رہ گئی, یعنی فرشتے گھڑیاں گن رہے تھے, کہ وہ اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے تھے وہ کام. اللہ تعالیٰ نے جو حکم بتا دیا تھا کہ اس وقت یہ کام ہونا ہے, وہ اس وقت کی گھڑیاں گن رہے تھے کہ کتنا ٹائم رہ گیا اس وقت کے لیے. وہ اس وقت تک وہیں رہے, اور اس کے بعد جو ہے وہ سارا معاملہ ہوا. کیا معاملہ وہ آگے چل کے پڑھتے ہیں, اس بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ بے شک مجھے اپنی امت سے سب سے زیادہ جس چیز کا ڈر ہے وہ قوم لوط کی برائی ہے, کہ کہیں وہ ان میں نہ آ جائے. اور آج دیکھیں ہمارا کیا حالات ہیں, کتنے اوپنلی, مطلب کوئی ہسٹری میں کوئی قوم اس طرح کی نہیں گزری جو کہ جو ہے وہ اس شادی کو, گے میرجز کو جو ہے وہ حلال کر لے. ہماری قوم نے, ایون مسلمانوں میں بھی یہ چیز آ رہی ہے, ویسٹ میں جو مسلمان رہتے ہیں وہ بھی اس طرح کی چیزوں کو کر رہے ہیں کہ گے میرجز کو انہوں نے حلال کر لیا. وہ کہہ رہے ہیں گے ہونے سے جو ہے وہ انسان مسلمان ہونے سے تو باہر نہیں نکلتا نا, میرجز کر رہے ہیں, ایکسیپٹ کر رہے ہیں اس ساری کی ساری چیز کو. تو یہ برائی ہم میں آ چکی ہے, اور اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس برائی کے بارے میں کیا کیا تھا, یہ آگے پڑھتے ہیں ہم اس کے بارے میں, کہ جب فیصلے کا وقت آ پہنچا تو ہم نے اس بستی کو اوپر لے کے جا کے زمین پہ مارا. وہ بستی اوپر اٹھائی گئی اور وہاں سے جو ہے الٹی کر کے زمین پہ پھینکی گئی, پوری کی پوری بستی. اور اس پر پکی ہوئی مٹی کے پتھر برسائے گئے, اوپر سے پتھروں کی بارش ہوئی, جیسے وہ کلاشنکوف نہیں چل پڑتی اور وہ مشین گن چل پڑتی ہے, رکتی نہیں ہے, وہ والا حساب ہوا. اور پھر جن میں سے ہر پتھر تیرے رب کے ہاتھ سے نشان زدہ تھا, اس کے اوپر لکھا ہوا تھا یہ کس کے اوپر جا کے گرے گا, یہ کس بندے کے اوپر جا کے گرے گا. اور وہ اس کے اوپر گرتا تھا تو وہ بندہ وہیں پہ مر جاتا تھا. اور ظالموں سے یہ کچھ بھی دور نہیں ہے یہ علاقہ جہاں پہ یہ سب کچھ ہوا تھا. ظالم کون ہے یہاں پہ, مکہ والے, ان کے قریب ہی تھا یہ علاقہ, اتنا دور نہیں ہے. جو
ڈیڈ سی ہے مکہ عربیہ کے اندر ہی ہے نا ڈیڈ سی، اس کے ارد گرد ہی تھا یہ علاقہ. اس کے بارے میں ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ملتی ہے کہ جبرائیل علیہ السلام اس ٹائم پہ آئے جس ٹائم پہ ظاہر اس سے پہلے فرشتے تو پہنچ چکے ہوئے تھے، لیکن اس ٹائم کے اوپر اس ٹائم کے اوپر جبرائیل علیہ السلام آئے اور اپنے ایک پر کی نوک سے اس بستی کو اٹھایا اور آسمان پہ لے گئے. پوری بستی آسمان پہ لے گئے، وہاں سے الٹا کر کے اس کو زمین پہ پھینکا اس بستی کو، کیونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے جو کام تھا، اللہ تعالیٰ کا جو طریقہ تھا اس کو الٹا کر دیا تھا نا. مردوں کا تعلق عورتوں کے ساتھ ہے، مردوں کے ساتھ نہیں ہے. وہ الٹا کام ہے یہ، آپ نیچر کو الٹا کر رہے ہو تو ان کے ساتھ ان کا عذاب بھی اس طرح آیا کہ نیچر الٹی کر دی گئی. بستی زمین پہ ہوتی ہے، آسمان پہ لے کے گئی اور اس کے بعد اس کو زمین کی طرف منہ کر کے اس کی طرف جو ہے ان کی جب وہ اوپر سے گرے تو زمین کی طرف منہ تھا ان کا، وہ سب آ کے زمین پہ گرے. اور پھر پتھر عام طور پہ زمین کے اوپر ہوتے ہیں، وہ آسمان سے برسائے گئے ان کے اوپر، تو ان کا عذاب بھی اسی طرح کا آیا. اور ہم کیا کریں آج پوری امت کے اندر یہ چیز ہے، اور ایون جو لوگ نہیں بھی کرے وہ بھی اپنے دل میں اس کو برا نہیں سمجھتے کہ کوئی بات نہیں، ہو سکتا ہے ان کی نیچر کے اندر یہ چیز ہو سکتا ہے ہمیں پتہ نہ ہو. اللہ تعالیٰ نے ایسے پیدا نہیں کیا کسی کو بھی ایسے پیدا نہیں کیا گیا. ٹھیک ہے، اگر اس کے اندر اس طرح کی شہوتیں، اس طرح کے معاملات شیطان ڈال رہا ہے، اس کو نیچر کا نام نہیں دینا چاہیے. نیچر پاک ہے، اللہ تعالیٰ نے پاک نیچر کے اوپر ہر ایک کو پیدا کیا ہے، خوبصورت نیچر کے اوپر پیدا کیا ہے، دین کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو پیدا کیا ہے، اسلام کے اوپر. اس کے بعد وہ بنتا ہے جو کچھ بھی بنتا ہے. تو ایٹ لیسٹ ہمارے دلوں کے اندر یہ والے معاملات نہ ہو، ورنہ ہم پیچھے پڑ چکے ہیں. جو دل سے ساتھ دیتے ہیں، جو دل میں برا نہیں خیال کرتے اس چیز کو، وہ بھی عذاب کی لپیٹ میں آتے ہیں. دل سے ایٹ لیسٹ برا سمجھا جانا چاہیے اس چیز کو. ہم اوپنلی نہیں بول سکتے کہ یہ ایسے نہیں ہے، ایسے نہیں ہے، ایسے نہیں ہے. اسپیسیفکلی کچھ لوگ جو اس ملک میں رہتے ہیں جہاں پہ جو ہے وہ اس طرح کا قانون ہے کہ بھئی نہیں ان کو کچھ کہہ سکتے، تو بہرحال دل کے اندر برا سمجھنا چاہیے. اپنے اولاد کے لیے بھی ان کے دلوں میں اس چیز کی نفرت ڈالنی چاہیے. ٹھیک ہے، ایسا نہ ہو کہ وہ اس چیز کو ایکسیپٹ کر لیں گے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے. اتنا بڑا عذاب ان کے اوپر، دیکھیں پیچھے کسی بھی عذاب کو اتنا ایکسپلین نہیں کیا گیا جتنا اس عذاب کو ایکسپلین کیا گیا. کیونکہ انہوں نے نیچر کے خلاف گئے تھے، وہ نیچر نہیں ہے انسان کی. اچھا، یہاں پہ رکو ختم ہوتا ہے، آگے چلتے ہیں. اور مدین والوں کی طرف ہم نے، مدین بھی ایک شہر تھا، ان کی طرف جو ہے وہ ہم نے ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو بھیجا. اس نے کہا اے میری قوم کے لوگو، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی بھی خدا نہیں ہے. پھر کیا ہوا کہ اور ناپ تول میں کمی نہ کیا کرو. یعنی کہ ایک تو دنیاوی معاملات ہیں، ظاہر ہے وہ بھی خراب ہو سکتے ہیں، دنیا کی بھی چیزیں آ سکتی ہیں جیسے کہ دنیاوی معاملات ہیں کہ ناپ تول میں کمی نہ کرو. اور ایک جو ہے وہ دینی معاملات ہیں جیسے کہ یہ کہ بندگی والا جو معاملہ ہے اور سارے کے سارے معاملات ہیں اس کو بھی ایک طرح سے نبی ٹھیک کرتے ہیں لوگوں کی. تو ہم آج ہمارے جو حالات ہیں کہ ہماری پرائیورٹی جو ہے وہ عبادت ہونی چاہیے عام طور پہ، کہ عبادت کو ہم ٹھیک کریں اپنی. ٹھیک ہے، ہمارے جو بھی معاملات ہیں، ہم سفر میں ہیں، نماز کس طرح پڑھنی ہے، نماز کا پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے پڑھی ہے، یا پھر روزہ کس طرح سے رکھتے ہیں، روزہ کب جو ہے وہ ہم چھوڑ سکتے ہیں، کہ اس کا سمجھ لیں کفارہ کیا ہے، یا پھر زکوٰۃ کے کیا مصارف ہیں. یہ ساری کی ساری باتیں ہمیں ہماری فنگر ٹپس کے اوپر ہونی چاہیے. یہ ساری کی ساری باتیں ہمیں پتہ ہونا چاہیے ان سب چیزوں کا، لیکن ہمیں نہیں پتہ. ٹھیک ہے، تو کیا ہے کہ آج میں تمہیں اچھے حال میں دیکھ رہا ہوں. یعنی کہ اچھے حال کیا کہ ان کے بزنس کرنے والے لوگ تھے، وہ بہت اچھی خوشحال قوم تھی. مگر مجھے ڈر ہے کہ تم پر ایسا دن آئے گا جس کا عذاب تم سب کو گھیر لے گا. اور اے میری قوم، ٹھیک ٹھیک انصاف کے ساتھ پورا ناپو اور تولو. ناپ تول میں کمی نہ کرو، لوگوں کی چیزوں میں گھاٹا نہ کیا کرو، نہ ہی ان کو کم تول کر دو، نہ ہی ان کو کم گن کے دو. دونوں چیزوں میں کمی ہو سکتی ہے نا. اور زمین میں فساد نہ پھیلاتے پھرو. فساد کس طرح پھیلتا ہے کہ جب آپ اس کا حق نہیں دیتے. جو ایک حق ہے کسی کا، اس کو آپ اس کا حق نہ دو، ظلم کرو اس کے اوپر. تو اللہ کی دی ہوئی بچت ہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم مومن ہو. جو اللہ تعالیٰ نے ایک جینون پروفٹ تمہارے بزنس میں رکھ دیا، صرف اس سے فائدہ اٹھاؤ. ٹھیک ہے، تو بیجا حرام خوری والا جو ایک ہوتا ہے کہ آپ جو ہے وہ سمجھ لیں کہ بہت زیادہ فائدہ اٹھانا شروع کر دیں کسی کو ایکسپلوئٹ کرنا شروع کر دیں بزنس کے نام پہ، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں پہ اس سے منع کیا ہے. جو اللہ تعالیٰ نے بچت دی ہوئی ہے، جو ایک جائز ہے، اس کو اٹھانا چاہیے. لیکن چیزیں بہت مہنگی کر کے منافع خوری کرنا، یہ چیزیں بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں الاؤ نہیں کی ہیں. پھر کیا ہے کہ اور بہرحال تمہارے اوپر میں نگران نہیں ہوں. پھر ٹھیک ہے، تم نے یہ کام کرنا ہے تو تمہیں میں بتا رہا ہوں کہ یہ کام ٹھیک نہیں ہے، لیکن میں پکڑ کے نہیں کرا سکتا. تو انہوں نے جواب دیا کہ اے شعیب، کیا تیری نماز تجھے یہی سکھاتی ہے؟ ٹھیک ہے، یعنی نماز کا تانا نبیوں کو بھی پڑھتا رہا ہے کہ بڑی نمازیں تم پڑھتے ہو، بڑے تم دین کے چیزیں پڑھتے ہو، تو تمہیں یہ نہیں پتا. ٹھیک ہے، تو یہ والی باتیں تو ہم بھی سنتے ہیں، اور ہر بندہ ہی سنتا ہے جو بھی دین کی طرف آنے کی کوشش کرتا ہے. اگر نماز پڑھتا ہے وہ، یا نماز نہیں پڑھتا، کوئی ایک چیز کرتا ہے. ٹھیک ہے، فرض کرے کوئی بندہ حجاب کرتا ہے، وہ کوئی برا کام کرے گا اس کے حجاب پہ تانا آئے گا. اگر کوئی بندہ نماز پڑھتا ہے، وہ کوئی برا کام کرے گا، ہر بندہ پکڑ کے یہ کہے گا اچھا نماز تو تم پڑھتے ہو، یہ نہیں تم کرتے. ٹھیک ہے، تو ہم سمجھتے ہیں کہ اگلا بندہ جو ہے وہ فوراً سے پہلے ایک ولی اللہ بن جائے، اور اس کو جو ہے نا ہم ذرا بھی موقع دینے کی کوشش نہیں کرتے. تو یہ وہی والی بات ہے. حضرت شعیب کو بھی تانا پڑا تھا، تو دل کی تسلی رکھیں، کوئی بات نہیں، سب کو پڑھتے ہیں. تو پھر کیا ہے کہ ہم ان سارے معبودوں کو چھوڑ دیں جن کی پرستش ہمارے باپ دادا کرتے رہے ہیں، اور یا یہ کہ ہم اپنے مال میں اپنی مرضی کے مطابق فائدہ نہ لیں. ہمارا مال ہے، ہم جتنا مرضی فائدہ لیں. ٹھیک ہے، اسی طرح چینی والے بھی یہی کہتے ہیں نا، ہماری چینی ہے، ہم جتنے مرضی اس پہ بیچیں، ہماری مرضی.
ٹھیک ہے. تو کیا ہوا کہ ہم آج سے پہلے تو تم ہمیں بڑے بھلے مانس آدمی لگتے تھے, بڑے اب اچھے عجیب عجیب اب تم باتیں کرنے لگے ہو, تمہیں کیا ہو گیا دین کے قریب جا کے اب تم اس طرح کی باتیں کرنے لگتے ہو. ٹھیک ہے, تو لوگ بھی ہمیں یہ بات کہتے ہیں اور ہمیں کہیں گے بھی, ہمیں سننے بھی پڑیں گی ایسی باتیں. بہرحال شعیب علیہ السلام نے کہا بھائیو تم خود ہی سوچو کہ اگر میں اپنے رب کی طرف سے ایک کھلی شہادت پر تھا, یعنی میرے دل میں وہ بات تھی کہ میں دل میں اس چیز کو پہلے ہی غلط سمجھتا تھا, اور پھر اس نے اپنے ہاتھ سے مجھے اچھا رزق بھی عطا کیا, مجھے نبوت دے دی, مجھے علم دے دیا, علم بھی رزق ہے نا, تو کیا ہوا یہ سارے کے سارے معاملات اس نے مجھے دے دیے, تو پھر میں تمہاری حرام خوریوں کے اندر کیسے شریک ہو سکتا ہوں؟ میں یہ کام نہیں کر سکتا, میں نہ اس کو پروف کر سکتا ہوں, اور میں ہرگز یہ نہیں چاہتا کہ جن باتوں میں سے میں تمہیں روکتا ہوں میں خود وہ کرنے بیٹھ جاؤں. یعنی دیکھیں آپ کے عمل کے اندر وہ چیز نہیں ہونی چاہیے جس سے آپ دوسروں کو روک رہے ہیں. اگر آپ دوسروں کو روک رہے ہیں تو پھر اس چیز کو پہلے چھوڑیں. پھر کیا ہوا کہ میں تو اصلاح کرنا چاہتا ہوں, جہاں تک بھی میرا بس چلے, جہاں تک میں کر سکوں میں کوشش کروں گا. تو توفیق نصیب ہونا تو اللہ کے ہی فضل پر ہے, وہ جس کو چاہتا ہے توفیق دیتا ہے. اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور ہر معاملے میں اسی کی طرف رجوع کرنے والا ہوں. اور اے میری قوم, میرے خلاف تمہاری جو مخالفت ہے, ہٹ دھرمی ہے, وہ کہیں یہ نوبت نہ پہنچا دے کہ آخر کار تم پر بھی وہ عذاب آ کر رہے جو کہ نوح علیہ السلام, ہود علیہ السلام یا صالح علیہ السلام کی قوم پر آیا تھا. اور لوط علیہ السلام کی قوم تو تم سے کچھ زیادہ دور بھی نہیں ہے, تم وہاں جاتے رہتے ہو, تم نے وہ چیزیں دیکھی ہیں کہ وہاں پہ کیا ہوا ہے, وہ ابھی تک ویسا کہ ویسے ویران نہیں پڑا ہوا ہے وہ جگہ. ٹھیک ہے, تو تم وہ دیکھتے رہتے ہو, کوئی اتنی مشکل بات نہیں ہے. تمہیں نہیں پتا اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے ساتھ یہ کر سکتا ہے تو تمہارے ساتھ بھی یہ کر دے گا. تو دیکھو اپنے رب کی طرف سے معافی مانگو اور اس کی طرف پلٹ آؤ. بے شک میرا رب بڑا ہی رحیم اور اپنی مخلوق سے بہت محبت کرنے والا ہے, وہ معاف کر دیتا ہے, وہ اپنی محبت میں ہی معاف کر دیتا ہے. تو انہوں نے جواب دیا اے شعیب علیہ السلام, تیری باتیں بہت ساری باتیں تو ہمیں سمجھ میں ہی نہیں آتی, تم کس طرح کی کون سی دنیا کی باتیں کرتے رہتے ہو, ہماری دنیا کی بات کرو نا, یہاں پہ ہم سے جو ہے وہ نفع اور نقصان کی بات کرو, بزنس ڈیلنگز کی بات کرو. یہ کس طرح کی باتیں ہیں؟ یہ تو عجیب کن جو تم باتیں کرتے چلے جا رہے ہو, ہم نے تو کبھی ایسی باتیں سنی ہی نہیں. ہم تو ہمیشہ یہی سنا ہے کہ بس جتنا منافع ہو سکے, جتنی دنیا کما سکے اتنی کمائیں. تو پھر اب یہ بھی دیکھنے والی بات ہے کہ دین کی سمجھ کے لیے دل کا کھلنا بہت ضروری ہے. دل نہیں کھلا ہوا ہوگا, دل سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوگا, تو کیا ہوگا کہ ہم جو ہے وہ باتوں کو سمجھ نہیں پائیں گے. تو وہی والی چیز ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی, جو کہ ہم بھی دعا پڑھتے ہیں, ربی شرح لی صدری ویسر لی امری, کہ اللہ تعالیٰ میرے سینے کو کھول دے, میں سمجھ پاؤں ان ساری کی ساری چیزوں کو. اگر میرا سینہ نہیں کھلا ہوگا, میرے اندر کوئی چیز جائے گی ہی نہیں, اس میں جگہ ہی نہیں ہے چیزوں کو ڈالنے کی, اس میں جگہ ہی نہیں ہے چیزوں کو ایکسیپٹ کرنے کی. تو پھر کیا ہوا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ تمہارے درمیان تم ہمارے درمیان میں ایک بے زور آدمی ہو, تمہاری نہ کوئی فالوئنگ ہے, نہ تمہارے پاس کوئی پیسے ہیں, ہم کیوں تمہاری بات مانیں؟ ہمیشہ سے اسی چیزوں کے اوپر جج کیا گیا ہے عام طور پہ. تو تیری برادری نہ ہوتی تو ہم تجھے کب کا سنسار کر چکے ہوئے ہوتے, پتھر مار مار کے مار دیتے اگر تیرے پیچھے لوگ نہ کھڑے ہوئے ہوتے. تیرا بلبوتا تو اتنا نہیں ہے کہ ہم پر بھاری ہو. یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی یہ تھا نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ وہ قتل کرنے کی کوششیں کرتے چلے جا رہے تھے. اور کیوں رکے ہوئے تھے اس کی پلاننگ میں, وہ کیوں رکے ہوئے تھے؟ کیونکہ ابو طالب کا جو ان کے چچا تھے, ان کا ایک بہت بڑا روب اور دبدبہ تھا وہاں پہ اس علاقے میں مکہ کے اندر. تو یہاں پہ بھی سیم وہی بات ہے کہ تیری اگر برادری نہ ہوتی تو ہم تو تجھے کب کا نکال چکے ہوتے اس جگہ سے. تو شعیب علیہ السلام نے کہا بھائیو, کیا میری برادری تم پر اللہ سے زیادہ بھاری ہے؟ تم ان سے زیادہ ڈرتے ہو, اللہ تعالیٰ سے کم ڈرتے ہو, لوگوں سے زیادہ ڈرتے ہو. تم نے تو اللہ کو بالکل ہی پیچھے پھینک دیا. تم نے تو سوچا ہی نہیں کہ یہ بات کرنے سے پہلے تم نے نہیں سوچا کہ تمہیں اللہ سے ڈر ہی نہیں لگتا, لوگوں سے ڈر لگتا ہے. تو جان رکھو جو کچھ تم کر رہے ہو وہ اللہ کی گرفت سے باہر نہیں ہے, اللہ پکڑ لے گا. اے میری قوم کے لوگوں, تم اپنے طریقوں پر کام کیے جاؤ اور میں اپنے طریقے پر کام کرتا رہوں گا. تمہاری باتوں کی وجہ سے میں اپنی مشن سے ہٹنے والا نہیں ہوں, میں تمہاری خیر خواہی کرتا ہی چلا جاؤں گا, چاہے تم جتنی بڑی مرضی دشمنیاں کرو. تو جلد ہی تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کس کے اوپر ذلت کا عذاب آتا ہے اور کون جھوٹا ہے. تم بھی انتظار کرو اور میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں. آخرکار جب ہمارے فیصلے کا وقت آ گیا تو اپنی رحمت سے شعیب علیہ السلام اور اس کے ساتھیوں کو ہم نے بچا لیا, اور جن لوگوں نے ظلم کیا تھا ان کو ایک سخت چنگھاڑ نے آ پکڑا. چیخ سے مارے گئے وہ سارے کے سارے, انہوں نے آپ پکڑا, اور وہ اپنی بستیوں میں ایسے بے حس و حرکت پڑے رہ گئے کہ جیسے کبھی وہاں تھے ہی نہیں. وہی والی بات ہے, اتنا غرور ہم کرتے ہیں, اتنا غرور کرتے ہیں, اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ ہمارا نام و نشان اس دنیا سے مٹ جاتا ہے. اسی دنیا کی چیزوں کے اوپر ہم غرور کرتے ہیں, وہ چیزیں یہیں رہ جاتی ہیں, ہم چلے جاتے ہیں یہاں سے. تو ایک چیخ نے ان کو آ پکڑا. سوچیں, چیخ ایک آواز, ٹھیک ہے, آواز سے مر جاتا ہے بندہ. اب وہ جو ہم کہتے ہیں کہ قیامت والے دن سور پھونکا جائے گا, سور جو پھونکا جائے گا وہ بھی تو ایک چیخ ہے نا, گڑگڑانے والی چیخ ہے وہ. تو اس کے اندر ایک گڑگڑاہٹ ہوگی, تو اس سے کیا ہوگا, سارے لوگ مر جائیں گے. تو چیخ ایک اسپیسیفک آواز ہم سن سکتے ہیں, اس کے اوپر آئے گی تو ہم مر جائیں گے اس آواز سے. تو ان کے ساتھ اس طرح کا عذاب آیا. کتنا کمزور ہے انسان, دیکھیں. پھر اس کے بعد کیا ہوا, دیکھو مدین والے بھی دور پھینک دیے گئے جیسے سمود والے پھینک دیے گئے تھے. اور موسیٰ علیہ السلام کو ہمیں اپنی نشانیوں اور معجزوں کے ساتھ جو ہے وہ فرعون کے پاس بھیجا اور فرعون کی سلطنت کے پاس بھیجا, مگر انہوں نے فرعون کی حکم کی پیروی کی, انہوں نے فرعون کی بات مانی, انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی بات نہیں مانی. حالانکہ فرعون کو حکم جو ہے وہ اچھا حکم نہیں تھا کوئی, جو وہ پیروی کر رہا تھا, جو وہ جس چیز کی پیروی کرتا چلا جا رہا تھا, جو چیزیں اس نے پھیلائی ہوئی تھی وہ اچھی باتیں نہیں تھیں. قیامت کے روز وہ اپنی قوم کے آگے آگے ہوگا اور اپنی ساری فالوورز کو اس جہنم کی طرف لے جائے گا. یعنی جو دنیا میں جس کی فالوئنگ کرتا ہے وہ آخرت میں بھی اسی کا فالوور اٹھے گا.
جو آخرت میں بھی جو ہے وہ اسی کے پیچھے پیچھے چلتا چلتا وہ جہنم میں لے جائے گا، وہ جہنم میں چلا جائے گا. اگر دنیا میں ان لوگوں کی فالوئنگ کریں گے جو کہ جنت میں گئے ہیں تو کیا کریں گے کہ وہ بھی پیچھے پیچھے جنت میں ہی لے کے چلے جاتے جائیں گے. لیکن اندھی فالوئنگ خیر کسی کی بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم کر سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے ان کی طرف جانے کے لیے ہم جو اندھی فالوئنگ کریں ان کی، اس کے اوپر جو ہے وہ کوشچن بھی نہیں ہے اور جو ہے وہ کوئی معاملات بھی نہیں ہے. لیکن جو دنیا کے لوگ ہیں باقی ان کے اوپر ہم اندھا فالو نہیں کر سکتے انہیں. خیر آگے چلتے ہیں. وہ لے جائے گا. اچھا اس کے بعد کیسی بدترین جگہ ہے جہاں پر کوئی پہنچے، یعنی جو دوزخ کی بات ہو رہی ہے. اور لوگوں پر دنیا میں بھی لعنت پڑی اور قیامت کے روز بھی لعنت پڑے گی. کیسا برا صلہ ہے جو کسی کو ملے. کیسے انہوں نے چوز کر لیا دنیا کے اندر کہ ہمیں یہی صلہ چاہیے، صرف ایک بندے کی سمجھ لیں کہ دشمنی کے اوپر، کہ اس کی بات نہیں ماننی چاہے، خدا نخواستہ ہم جہنم میں چلے جائیں. پھر کیا ہوا کہ یہ چند بستیوں کے واقعات ہیں جو ہم تمہیں سنا رہے ہیں. ان میں سے بعض اب بھی کھڑی ہیں اور بعض جو ہیں وہ ہیں ہی نہیں کہیں پہ بھی. بعض کی ابھی بھی جو ہے وہ سمجھ لیں کہ ان کا علاقہ موجود ہے، ابھی بھی دیکھا جا سکتا ہے انہیں. پھر ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا، انہوں نے خود ہی اپنے اوپر ظلم کیا تھا. اور جب اللہ کا حکم عذاب کا آ جاتا ہے تو ان کے سارے وہ معبود جن کو اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہیں ان کے کام نہیں آ سکتے، وہ انہیں بچا نہیں سکے. انہوں نے ہلاکت اور بربادی کے سوا کچھ فائدہ نہ دیا. اور تیرا رب جب کسی بستی کو ظلم کی وجہ سے پکڑتا ہے تو اس کی پکڑ ایسی ہی ہوتی ہے، اور پھر الواقعہ اس کی پکڑ بہت ہی سخت ہے اور بہت ہی دردناک ہوتی ہے. حقیقت میں اس میں نشانی ہے، بہت بڑی نشانی ہے اس میں، ہر اس شخص کے لیے جو کہ عذاب کا، آخرت کے عذاب کا خوف رکھتا ہے. اور وہ دن ہوگا جب سب لوگ جمع کیے جائیں گے، اور پھر جو کچھ اس میں اس روز ہوگا سب کی آنکھوں کے سامنے ہوگا. جو انصاف کا معاملہ ہوگا، ہر انسان ہر چیز دیکھ لے گا کہ کیا ہوا تھا دنیا میں. جن چیزوں میں شک ہے ہر چیز وہ سامنے آ جائے گی اس دن. تو یہ سارے واقعات اللہ تعالیٰ کا ہمیں سنانے کا مقصد کیا ہے کہ ہم ابھی سبق پکڑ لیں، ہم ابھی سمجھ جائیں کہ یہ چیزیں ہو جائیں گی، یہ چیزیں آ جائیں گی ہمارے سامنے. یہ وہ لوگ ہیں جو کہ ہماری طرح دنیا میں جھٹلاتے تھے ان سب چیزوں کو. ہم بھی جھٹلاتے ہیں نا، پتہ نہیں ہوگا نہیں ہوگا، کہنے کی باتیں ہیں، پتہ نہیں ہوگا، ہو سکتا نہ ہی ہو، کیا پتہ ہمیں. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں جو سنا رہے ہیں سارے کے سارے واقعات، تو بار بار آپ کو پتہ پیچھے بھی ہم نے سورہ اعراف کے اندر پڑھا، بھی صورت میں آ گیا یہ سارا معاملہ. تو اس صورت کے اندر ڈفرینٹ طرح سے آیا ہے، اس میں جو ہے وہ ڈفرینٹ طرح سے آیا تھا، ریپیٹ نہیں ہو رہی باتیں اور ایکسپلینیشن زیادہ آتی چلی جا رہی ہے. سر دیکھیں تو وہ کیوں آ رہی ہے بار بار، ایک طرح سے وہ واقعہ بار بار کیوں آتا چلا جا رہا ہے، تاکہ ہماری سوچ کے اندر وہ چیز فٹ ہو جائے، ہمیں پتہ چل جائے اس چیز کا کہ انجام ان چیزوں کا اچھا نہیں ہے. جو بھی دور گیا ہے وہ اس کا انجام اچھا نہیں ہوا کبھی بھی. جو لوگ جو کہ اللہ کے قریب تھے وہ ہمیشہ کم ہی رہے ہیں، وہ کبھی زیادہ نہیں ہوئے، کبھی بھی زیادہ نہیں ہوئے. تو اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں یہ بات بتائی ہے کہ کیا کہ میجورٹی کو فالو نہ کرو. میجورٹی ہمیشہ جو ہے وہ غلط راستے پہ ہی چل رہی ہوتی ہے. ہمیشہ تھوڑے لوگ ہوتے ہیں جو صحیح راستے پہ چل رہے ہوتے ہیں، میجورٹی عام طور پہ غلط راستے پہ ہی چل رہی ہوتی ہے. تو ان کا بھی سیم یہی معاملہ تھا کہ میجورٹی جو بڑے بڑے لوگ تھے وہ ہمیشہ اپنی ایگو کے چکر میں، اپنے سمجھنے کے فالوئنگ کے چکر میں، اپنی طاقت کے چکر میں ہمیشہ دور ہی رہے. ان کو توفیق ہی کم ہو گئی ایک طرح سے ان کے اندر. تو یہی معاملہ ہوا. لیکن قیامت والے دن جو ہے وہ سارے معاملے آنکھوں کے سامنے ہوں گے، ہر چیز سامنے آ جائے گی، اور ہم اس کے لانے میں کچھ زیادہ تاخیر نہیں کریں گے. اتنا دور نہیں ہے وہ دن جتنا تمہیں لگ رہا ہے. ٹھیک ہے، تو بس ایک گنی چونی مدت ہے اس کے لیے مقرر ہے، بس اس دن آ جائے گی وہ چیز جو جس دن آنی ہے. ہم پیچھے بھی دیکھ چکے ہیں نا، فرشتے کھڑے ہو کے انتظار کر رہے تھے، چاہے یہ گھڑی آئے گی این اس گھڑی پکڑیں گے. تو وہی والا معاملہ ہوتا ہے. پھر جب وہ آئے گا تو کسی کو بات کرنے کی بھی ہمت نہیں ہوگی اللہ کے سامنے. اللہ یہ کہ اللہ ہی ہمت دے دے اسے، اللہ یہ کہ اللہ کی ہی اجازت مل جائے. بات نہیں کر سکے گا اللہ کے سامنے کوئی کھڑا ہو کے. ٹھیک ہے، اپنی کوئی صفائی پیش کرنا تو دور کی بات ہے، بات ہی نہیں کی جا سکے گی. پھر کچھ لوگ اس روز بدبخت ہوں گے، کیا ان کے جو ہے وہ بدقسمتی ہوگی ان کی. اور کچھ لوگ نیک بخت ہوں گے. جو بدبخت لوگ ہوں گے وہ دوزخ میں جائیں گے، جہاں گرمی اور پیاس کی شدت سے وہ چیختے چلاتے رہیں گے، وہ سارا ٹائم چیختے رہیں گے. اللہ معاف کرے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس طرح کے انجام سے بچائے. وہ ہانپیں گے، جب وہ سانس اندر کھینچیں گے تب بھی چیخ نکلے گی، جب وہ سانس باہر پھینکیں گے تب بھی چیخ نکلے گی. اللہ نہ کرے ہم ان لوگوں میں سے ہوں. اور اسی حالت میں وہ ہمیشہ رہیں گے جب تک کہ زمین اور آسمان قائم ہیں. پھر اس کے بعد کیا ہے، حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنمیوں کی آوازیں گدھوں کی آوازوں کی جیسی ہوں گی. جب وہ رو رہے ہوں گے تو گدھوں کی جیسی آوازیں نکلیں گی ان کے اندر سے. اور جہنمیوں کے آنسو جو ہوں گے وہ روتے رہیں گے، وہ سارا ٹائم روتے رہیں گے. کاش ہم دنیا میں رو لیں اتنا کہ ہمیں جو خدا نہ واسطہ وہاں جا کے اللہ نہ کرے کسی کو بھی رونا پڑے. تو جہنمی جو ہیں وہ خون کے آنسو روئیں گے. ان کے آنسو اس طرح کے نہیں ہوں گے جیسے ہمارے ہوتے ہیں، وہ خون بہے گا ان کے آنسوؤں کے اندر سے. اور حدیث ایک اور ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک جہنمی اتنا روئیں گے کہ اگر کوئی ان کے آنسوؤں کے درمیان میں کشتی چلانا چاہے تو وہ چل پڑے، بہہ نکلے وہ کشتی، اتنا روئیں گے وہ. اللہ معاف کرے، اللہ تعالیٰ ہم اس طرح کے انجام سے ہم سب کو بچا کے رکھے. یہ انجام ہے ان لوگوں کا، اور یہی انجام ہے آج بھی ان لوگوں کا جو کہ یہ کام کرتے چلے جا رہے ہیں. ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ ہم تو نہیں یہ کام کرتے چلے جا رہے ہیں. ہمارے تک اگر کوئی آتا ہے پیغام لے کے، ہمارے تک اگر کوئی ہمیں اپنی غلطیاں بتانے کے لیے آتا ہے، ہمارے تک اگر کوئی بتانے کے لیے آتا ہے کہ یہ کام ٹھیک نہیں ہے، اس کو چھوڑ دیں، یہ کام کر لیں، تو کیا ہمارا کیا ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے اس کی طرف؟ کیا ہم اکڑ جاتے ہیں اس کے لیے کہ اس کی بات نہیں مانیں گے، ہم جہنم قبول کر لیں گے، نعوذ باللہ، اس کی بات نہیں مانیں گے. کیوں مانیں اس کی بات؟ ہے کون یہ؟ ٹھیک ہے.
تو ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ ان کا کیا ایٹیٹیوڈ تھا، جن لوگوں نے جو ہے وہ جو اس انجام تک پہنچ گئے، جو کہ جو ہے جن گدھوں کی طرح رو رہے ہوں گے، سانس لیں گے تب بھی تکلیف میں، سانس نکالیں گے تب بھی تکلیف میں، اللہ معاف کرے ہم سوچ بھی نہیں سکتے، سانس ہم اس طرح سے اتنا فور گرانٹیڈ لیتے ہیں سانس کو، خدا نہ خواستہ کسی کو سانس کی تکلیف ہو، اسی سے پوچھا جا سکتا ہے سانس کی اہمیت کیا ہے، ورنہ ہم کبھی نہیں سوچتے سانس لیتے ہوئے کہ کتنی بڑی تکلیف، کتنی بڑی سمجھ لیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے پہ رحمت ہے کہ ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہے سانس لیتے ہوئے، ٹھیک ہے. تو ان کو سانس لیتے ہوئے پرابلم، سانس نکالتے ہوئے پرابلم، عجیب ان کی آوازیں، عجیب، ہم پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں کہ ان کی جو ان کے اوپر اللہ تعالیٰ موٹاپا طاری کر دیں گے، ان کی جو اسکن ہوگی وہ اتنی بڑی ہو جائے گی، اتنی بڑی ہو جائے گی کہ ایک 70 سال کی مسافت آ جائے گی ان کی اسکن کے اندر ہی، اور ایک ایک اسکن کا ایک ایک سیل جلے گا ان کے اندر. سوچیں کہ کتنا برا ہے وہ، ہم سوچ بھی نہیں سکتے، اور ظاہری بات ہے ہم جتنا مرضی سوچ لیں وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتے جو ہے وہ چیز. خیر اس کے بعد آگے چلتے ہیں، اور وہ تب تک ہمیشہ اس میں رہیں گے جب تک کہ زمین اور آسمان قائم ہیں، یعنی ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. پھر اس کے بارے میں جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جب اہل جنت جنت میں داخل کر دیے جائیں گے اور اہل جہنم جہنم میں داخل ہو جائیں گے، تو ایک آواز دینے والا درمیان میں پکارے گا کہ اے اہل جہنم، اب تم ہمیشہ یہیں پہ رہو گے، تمہیں موت نہیں آئے گی، اور اے اہل جنت، تمہیں بھی موت نہیں آئے گی. یہاں ہمیشہ رہنا ہوگا، ہمیشگی ہے وہاں پہ. یہاں پہ ایک عمل، ہم ایک کام کرتے ہیں برا، ایک زندگی گزارتے ہیں بری، سمجھیں یہ جس طرح کے سارے لوگ تھے، کتنی زندگیاں ہوں گی ان کی، 100 سال ہوگی میکسیمم، ٹھیک ہے، یا پھر 200 سال، چلیں ٹھیک ہے جتنی بھی ہوگی، آج تو ہے ہی نہیں اتنی زندگی، آج میکسیمم 100 سال ہے. 100 سال کا چکر، 100 سال کے جو سارے کے سارے آپ سمجھ لیں کہ وہ ہے اس کا پھل ہے، وہ ہمیشہ ہے 100 سال کا. اس میں بھی 100 سال کے 100 سال کوئی بندہ برائی نہیں کر سکتا، ظاہر سی بات ہے. ایک عمر میں برائی کی جاتی ہے، جب وہ اس عمر میں پہنچ جاتا ہے، اس کو اختیار مل جاتا ہے، اس کو جو ہے وہ کسی کی زندگی تباہ کرنے کا اختیار مل جاتا ہے، اس کو ہاں نہ کرنے کا اختیار مل جاتا ہے، تبھی وہ کرتا ہے نا، بچے تو نہیں کرتے اس طرح کے کام. تو اس کے اندر سے بھی 100 سال میں سے بھی 50 سال اس نے گزارے برے کام کرتے ہوئے، ٹھیک ہے. 50 سالوں کا جو اجر ہے وہ ہمیشہ ہے، ہمیشہ ہے. اس کے اندر اگر ہم سوچیں کہ کوئی بندہ 50 سال نہیں کرتا، کوئی بندہ جو ہے وہ کچھ اس کے کام اس طرح کے ہیں، تو کچھ کام اس نے اگر 10 منٹ کے لیے وہ کام کیا تھا، وہ 10 منٹ کا جو اجر ہے وہ ہمیشہ ہے. تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ یہ ورتھ اٹ ہے جو ہم کرتے چلے جا رہے ہیں، یہ ورتھ اٹ ہے، کیا ہمیں کرنا چاہیے، کیا ہم کس انجام کی طرف جا رہے ہیں اس کی وجہ سے. 1 منٹ کا یہاں پہ جو گناہ ہے وہاں پہ وہ ہمیشگی کی اس کی سزا ہے، کی سزا ٹرانسلیٹ ہوتی ہے ایٹرنیٹی کے اندر، وہ کبھی ختم نہیں ہونے والی. تو اس کو سوچنا چاہیے. پھر کیا اللہ یہ کہ تیرا رب ہی کچھ اور چاہے، یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کسی کو نکال لیں وہاں سے، وہ اللہ کی مرضی ہے. پھر اس کے بعد بے شک تیرا رب پورا اختیار رکھتا ہے کہ جو چاہے کرے. رہے وہ لوگ جو نیک بخت ہوں گے تو وہ جنتوں میں جائیں گے، وہاں ہمیشہ رہیں گے جب تک زمین اور آسمان قائم ہے، اللہ یہ کہ تیرا رب ہی کچھ اور چاہے. ایسی بخششیں ان کو ملیں گی جن کا کبھی بھی سلسلہ جو ہے وہ رکے گا نہیں، ہمیشہ نہیں، ایک سے ایک بخشش ملتی چلی جائے گی. اس رکوع کو کمپلیٹ کر لیتے ہیں، تھوڑا سا ٹائم اوپر چلا جائے گا. بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہر بات کے بعد جو ہے وہ تسلی آتی چلی جا رہی ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو ان معبودوں کی طرف سے کسی شک میں نہ رہ جس میں یہ لوگ جس کی عبادت کرتے چلے جا رہے ہیں، یہ تو بس لکیر کے فقیر بنے ہوئے ہیں، اسی طرح پوجا کرتے چلے جا رہے ہیں، اسی طرح اندھے فالوئنگ کرتے چلے جا رہے ہیں اپنے پچھلے لوگوں کی، کہ میرے سے پچھلے لوگ ایسے کرتے تھے، میری ماں نے مجھے یہی چیز سکھائی ہے. آج ہمارے یہاں بھی ہے نا یہ بات کہ میری ماں نے مجھے یہی طریقہ سکھایا ہے، میں تو اسی پہ چلتا رہوں گا، ہمارے یہاں تو ایسے ہی ہوتا ہے، تو ہم تو یہی کرتے جائیں گے. ہمیں کوئی باہر سے آ کے بتائے گا تو ہم تو اسی کے دشمن بن جائیں گے، چاہے وہ صحیح بات کر رہا ہو چاہے غلط بات کر رہا ہو، ہم نہیں مان کے دیں گے اس چیز کو. تو یہ بالکل اسی طرح ہی ہے جیسے اسلام قبول کرنا، کیونکہ ہمارے طریقے اتنے زیادہ ہیں. آواز نہیں آ رہی؟ آئی ڈونٹ نو آواز کا کیا ایشو ہے، کیونکہ ہمارے طریقے آ رہی ہے. اچھا آ رہی ہے، ٹھیک ہے. تو ہمارے طریقے جو ہیں وہ اتنے زیادہ برے ہیں. آپ سوچیں کہ ہم نے اسپیشلی پاکستان کے اندر اتنی ساری چیزیں جو ہے وہ دین کے اندر ایڈ کی ہوئی ہیں، جو ہمارا دل چاہتا ہے دین کے اندر ایڈ کر دیتے ہیں اپنی مرضی سے، جیسے دین ہمارے باپ کی جاگیر ہے، ٹھیک ہے. تو اس کے اندر اگر کوئی بتانے والا آ جائے ہمارے پاس کہ بھئی یہ چیز دین کا حصہ نہیں ہے، یہ چیز حدیث سے ثابت نہیں ہے، تو ہمارے لیے وہ ویسے ہی معاملہ بن جاتا ہے جیسے کہ ان کے اوپر تھا نا. ان کا بھی تو یہی معاملہ تھا، انہوں نے بھی دین میں ایڈیشن کی ہوئی تھی، اللہ کو تو مانتے تھے لیکن کیا کرتے تھے، اس کے اندر چیزیں ایڈ کی ہوئی تھی، ان کے اندر معبود ایڈ کیے ہوئے تھے. تو ہمارے معبود آج کیا ہے، ہمارے پیرنٹس، انہوں نے ہمیں یہ چیز سکھا دی ہے، اب ہم اس چیز سے نہیں ہٹیں گے، ہم پوری زندگی اسی چیز کو فالو کرتے رہے ہیں، ہم تمہاری بات کیوں مانیں، تم ہو کون، ٹھیک ہے. تو ہمیشہ یہی والی ساری کی ساری چیزیں چلتی چلی جا رہی ہیں. تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمیں صحیح بات کی طرف جانا ہے، ہمیں جنت کی طرف جانا ہے، یا ہمیں اپنے پچھلے لوگوں کے پیچھے بھی چلتے آنکھیں بند کر کے جو ہے وہ اسی خدا نہ خواستہ جہنم کے گڑھے میں جا کے گرنا ہے. کیا چاہیے ہمیں اپنی زندگی سے، بہت تھوڑی مہلت ہے، اتنا زیادہ ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس، ہماری تو زندگیاں بھی اتنی چھوٹی چھوٹی ہیں. کوئی اتنے اس طرح کا معاملہ بھی نہیں ہے کہ 950 سال کی زندگی ہے تو چلو کوئی نہیں 200 سال ایسے گزار لیتے ہیں اگلی زندگی دیکھ لیں گے، ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے. ہماری تو موتیں بھی اتنی اچانک ہوتی ہیں، کبھی کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، کبھی پتہ چلتا ہے اتنا جوان جو ہے وہ اولاد مر گئی، یا پتہ چلتا ہے کہ اتنی جوان بندی کی یا بندے کی موت ہو گئی، پتہ بھی نہیں ہے کب چلے جانا ہے. تو کیا ہمارے پاس اتنا ٹائم ہے کہ ہم جو یہ لڑائیوں میں لگ جائیں اور دوسروں کو جو ہے وہ صرف اس لیے کیونکہ ہم جو ہے ہمارے پیرنٹس یہ کرتے رہے ہیں اس لیے ہم یہ سب کام کرتے چلے جائیں گے.
تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے، لکیر کے فقیر نہیں بننا، آنکھیں دی ہیں دیکھیں اس سے، دماغ دیے سوچیں اس سے، ٹھیک ہے؟ تو کیا ہے، تو یہ لکیر کے فقیر بنے ہوئے ہیں، اسی طرح پوجا پاٹ کرتے چلے جا رہے ہیں جیسے ان کے باپ دادا کرتے چلے گئے تھے، اور ہم انہیں ان کا حصہ بھرپور دیں گے، یعنی کہ ان کے ماں باپ نے جو ان کو سکھایا وہ تو ان کا حصہ وہ اپنے انجام تک پہنچ گئے، اب ان کی باری ہے، یہ بھی پہنچ جائیں گے اپنے انجام تک، اگر نہیں سبق حاصل کریں گے یہ بھی پہنچ جائیں گے، بغیر اس کے کہ اس میں کچھ بھی کسر چھوڑی جائے، یعنی وہاں پہ کھڑے ہو کے یہ الزام نہیں دے سکیں گے کسی کو کہ اس نے مجھے یہ چیز سکھائی تھی، اس کو انجام دیں، اس کو جو ہے وہ سزا دیں، اس نے مجھے سکھائی تھی، میں تو اسی کی فالوئنگ کرتا چلا جا رہا تھا، تو کیا آپ اندھے تھے؟ آپ کو زندگی میں اتنی مہلت نہیں ملی کہ آپ جو ہے وہ سیکھ لیتے، آپ سمجھ لیتے ساری کی ساری چیزوں کو، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ توفیق مانگنی چاہیے کہ جہاں ہدایت ملے اس کو ایکسیپٹ کرنے کی ہمارے اندر توفیق ہونی چاہیے، ہمارے اندر اتنی نرمی ہونی چاہیے، اس کو مان لیں، کوئی بات نہیں، کچھ نہیں ہوگا، اپنی ہی آخرت سنور جائے گی، کوئی مسئلہ نہیں ہوگا اس بات کے اندر،